ہو رہا ہے. السلام علیکم. ٹاپک تو آپ سب کو پتہ ہوگا جو ڈسکشن اس پہ ہونی ہے, اور میں محمد حسین مشتاق, آپ میں سے کچھ تو جانتے ہیں, اور یہ بھائی بھی انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور ان کا تعلق 6th سیمسٹر سے ہے, شہزور علی. اور سر ہیں تو سر کو بھی خیر سے سارے جانتے ہیں اور پوچھ بھی رہے تھے کہ سر نہیں آئے ہم کیا کریں. تو ٹاپک آپ سب کو پتہ ہے کہ کلچر, ریلیجن اور جو اسکول کا تعلق ہے اس پہ بات ہوگی کہ کس طرح جو ہے اسکولنگ نے یا اسکول سسٹم نے اس کو افیکٹ کیا یا اس کا افیکٹ ہوا ہے نہیں ہوا, تو اس پہ بات ہوگی. تو شہزور کو کمانڈ ہے تھوڑی, فلاسفی پہ بھی ان کو کمانڈ ہے, ہسٹری پہ بھی تھوڑی بہت ہے, منیر صاحب تو خیر ان کو ہر چیز, اور میں تھوڑی سی اب میرے خیال سے ہمیں غائب ہو جانا چاہیے, زیادہ تعریفیں اور میں بس ان پہ تھوڑا تھوڑا نمک مرچی ڈالوں گا. شہزور سے شروع کرتے ہیں اور یہ آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں گے اور ساتھ تھوڑی بہت اس کی ہسٹری بتائیں گے, فلاسفی کو بھی. اسکولوں سے ڈرنے کے لیے آپ سے نفرت کریں. ہاں, وہ آپ کا پھر کہاں ہے کہ نفرت کرنی ہے یا محبت کرنی ہے, تو شہزور پلیز. تو سب سے پہلے السلام علیکم سب دوستوں کو. امید ہی کافی آئیں گے, میں تیاری بھی اسی حساب سے کر کے آیا تھا, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کان سن سکے, سارے کان سن سکے اس بات کو. دو طریقے ہوتے ہیں ایک چیز کو سمجھنے کے لیے. جسے کانٹ کہتا ہے, ایمیول کانٹ ایک فلسفی ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ چیز کو سمجھ نہیں سکتے, آپ چیز کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ ہم پھر چیز کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو دو ہی نقطہ نظر آتے ہیں یہاں پر. ایک آتا ہے تھنکس ان اٹ سیلف, چیز اپنے آپ میں کیا ہے, تھنکس فار اٹ سیلف. پہلی بات تو طے ہو گئی, چیز اپنے آپ میں کیا ہے وہی آپ بتا ہی نہیں سکتے کبھی. کہ ایک درخت ہے, درخت کی ہم خاصیت کی وجہ سے درخت کو درخت بول رہے ہوتے ہیں. ایک سیب کا درخت ہے, جب وہ سیب ہوتا ہے اس کا ایسنس ہوتا ہے, جسے ہیگل کہتا ہے کہ وہ اس کا ایسنس ہوتا ہے, جس کے نقطہ نظر سے ہم اس کو ایک درخت کو پہچان رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی جو اسکولنگ ٹرم ہے, اسکولنگ ٹرم کی اگر تاریخ کو یا اس لفظ کو سمجھیں تو تھنکس ان اٹ سیلف ہم سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ چیز اسکولنگ خود میں کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسکول کا مقصد کیا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے کہ اسکول کا مقصد کیا ہے, اور اسی نقطہ نظر سے ہم آگے ہسٹری کے ایک تناظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہسٹری اسکولنگ کا مقصد کیا رہا ہے اور آج کیا مقصد ہے اور آنے والے دنوں میں کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا. اور سب سے پہلے کہ ہم سب جانتے ہوں گے کہ اسکولنگ کا سب سے پہلا پرپز یہ تھا کہ اکنامکس میں نہیں کہہ سکتا اس کو اسے عام الفاظ میں کہوں تو میتھمیٹکس کی شروعات ہی اسکولنگ کی شروعات تھی, جس میں پلس مائنس ملٹی پلائی یہ عام نقطہ نظر ہمیں نظر آتے ہیں جب ایک اسٹیٹ نے ایک اس پرپز سے اسکولنگ کی کہ میں میتھمیٹکس کے ایک اصول طے کر سکوں. اب اس میں ایک ہسٹری آ جاتی ہے, بہت ساری کیسے سرپلس ویلیو یا دوسری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں کہ زائد پیداوار کی وجہ سے یا چرچ یا ایک اسٹیٹ کی وجہ سے, مالیت کی وجہ سے وہاں پر وہاں کی حکومت تھی, اس نے ایک اسکولنگ ٹائپ کا ایک سسٹم بنا رکھا تھا. اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پیداوار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے آپ کو کاؤنٹنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک قسم کے لڑکوں کو یا ایک بندوں کو ایک ٹائم ملا کہ وہ ایک میتھمیٹکس کی کیا کر سکیں, شروعات کر سکیں. اور میتھمیٹکس ہی اسکولنگ کی سب سے پہلی شروعات ہے, اس کو کڑی کہہ سکتے ہیں, جو ایجپٹ سے شروع ہوئی ہے, کچھ کہتے ہیں میسوپوٹامیا سے شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. میں نے کہا تھنکس ان اٹ سیلف میں چلے جائیں گے تو ہم گھستے چلے جائیں گے, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. جیسے خاص کر کے فلسفہ بحث ہوتا ہے فلسفے کی, فلسفہ مغرب سے اسٹارٹ ہوا ہے, مشرق سے اسٹارٹ ہوا ہے, کہ عام اگر ہزاروں کتابیں سروس پہ لکھی ہوئی ہیں شروع کہاں سے ہوا ہے, پرپز کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, اس پر کوئی بحث ہی نہیں کر رہا. تو اسی طرح ہی ہمیں اسکولنگ کا سب سے جو پہلا نقطہ نظر آتا ہے وہ آتا ہے میتھمیٹکس پہ. اور دوسرا سب سے اہم جو نقطہ نظر ہے اسکولنگ کا وہ ہے ریلیجس اورل ٹیچنگس, مذہب کی اورل ٹیچنگ کے لیے, کہ ایک مذہب کو ہم قائم کر سکیں, ایک مذہب کے یا ایک ایتھکس کے جو اصول ہیں اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں, اور ایک معاشرہ تعمیر کر سکیں جس میں ایک اسکول کا اصلی پرپز ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں. اب کون چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, یہاں پر ایک سب سے بڑا سوال آتا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے جو اس معاشرے کی مسئلوں سے کٹا ہوا ہو,
اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے فلسفی دانا وہی بندے ہو سکتے ہیں زیادہ تر جن کی مالیت اس کی اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کے پیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اسکولنگ کا سب سے پہلا طریقہ کار اسٹارٹ ہوا تو بڑے بڑے چرچ کے یا یہ ایسے کہتے ہیں ٹیمپلز کے جو بڑے بڑے تھے عہدیدار تھے، ان کے بیٹے یا ان کے ارد گرد کے جو بندے تھے وہی پڑھنا سب سے پہلے اسٹارٹ ہوئے۔ عام بندہ کبھی پڑھنا اسٹارٹ نہیں ہوا سب سے پہلے، وہ صرف ونڈرنگ ہے کس ٹائپ کا بندہ ہو سکتا ہے، سوچ و وچار کر سکتا ہے، لیکن ایک عام اوزار اور سوچنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوتا ہے اور حالات درکار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں الیگزینڈر دی گریٹ نظر آتا ہے، ایرسٹوٹل کا ہر فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے بولتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی الیگزینڈر دی گریٹ۔ تو اسی طرح سے ہمیں ریلیجن جو اورل ٹیچنگ ہے، تو اس میں بھی ہمیں اسکولنگ کی سب سے تعمیر جو ایک اسٹیج ایک کڑی بنائی تھی وہ ریلیجن نے بنائی تھی، اور ریلیجن ٹیچنگس ہیں وہ انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ ریلیجن ٹیچنگس نے کیا کیا ہے، کیمسٹری ریلیجن ٹیچنگ نے ہماری فلاسفی جو آج کی ہمیں نظر آتی ہے اس میں سب سے زیادہ رول ریلیجس ٹیچنگ نے کیا۔ کیوں؟ ہم کسی چیز پر ونڈر کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پر سوچ رہے ہوتے ہیں، اب جب اس پر سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم فزکس کیمسٹری ایک پورا عمل ایک ایکولوجی کو کہتے ہیں ایکولاجیکل سسٹم میں اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے چیز وقوع پذیر اور آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اسکولنگ کا ریلیجس ٹیچنگ کا سب سے پہلے نقطہ نظر ہمیں نظر آتا ہے اورل ٹیچنگ کا، اس کے بعد جو ایک انتہائی اہم ہوتا ہے وار اسٹریٹجیز۔ یہ اگر وار اسٹریٹجیز کو آپ اگر بھول جائیں گے تو آپ کو اسکولنگ کا ایک پروسیس سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وار اسٹریٹجی کی وجہ سے آج کی جو ڈیموکریسی ہمیں نظر آتی ہے یہ سب سے کڑی اس کی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کڑی وار اسٹریٹجیز۔ اگر ایک ملک ہے اس میں آپ اپنا ایتھکس یا ریلیجن قائم کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر اپنی جیومیٹری یا اپنے جغرافی قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیفینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیفینس تبھی ہو سکتی ہے جب آپ مشاورت سے بیٹھیں، اور جو دانا بندے ہیں وہ مشاورت سے بیٹھیں اور کیا کریں، اور اس سماج کو اور وار اسٹریٹجی کو سمجھ سکیں کہ اگلی جو ریاست ہے وہ ہمیں شکست نہ دے دے۔ اسی طرح سے ہمیں ایک معاشرہ ایک اسکولنگ کا بیسک ایلیمنٹری لیول ہمیں نظر آتا ہے، جس میں اسکول آگے بڑھ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، ایک ایلیمنٹری بالکل ہی چھوٹے لیول پر جو اسکیل میں ہمیں نظر تو نہیں آتا ایز اے بلڈنگ ٹائپ، لیکن ایک تعمیر ہو رہی ہے ایک اسکول جو ہم آج کی یونیورسٹی میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ ایک پہلی اینٹیں ہیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں جس کے بعد ایک اسکول بننا ہے۔ اور اسی طرح سے وار اسٹریٹجیز بن گئی۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں اہم ہے سوچنے والی، جیسے میں نے کہا ہماری کنڈیشنز ہمارے شعور کا تعین کرتے ہیں۔ یہ بات کوئی بحث زیر لا بھی سکتا ہے، بحث بھی کر سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن خاص کر کے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے شعور کا تعین کرتی ہیں۔ اگر مجھے ایک مثال دیتا ہوں، وار کی حالات نہ ہوتے تو آج کے جو ہتھیار ہیں یہ اتنے جو بڑی ٹیکنالوجی یہ پیدا نہ ہوتی تو اس کی اتنی جلدی نہ ہوتی، اس کا میں جواب یہ دے سکتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک معاشرہ قائم ہوا جہاں پر ریلیجن ٹیچنگ ہونے لگی، وار اسٹریٹجیز ہونے لگی، مطلب ڈیفینس سسٹم ہونے لگا، تو اب کیا ہوا، اب ایلیمنٹری لیول پر ہمیں اگر ٹیمپلس میں یا پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو اب کو مدرسے ٹائپ، مطلب کہ میں مدرسے تو ہم اسلامک ورڈ ہے لیکن ایک گروہی ٹائپ جو ہمیں ہندوازم میں خاص کر کے نظر آتا ہے، یہاں کے کلچرز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، جو ونڈر ٹائپ ہے، تو وہ بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں کہ میں کہاں سے گزرا، کس طرح سے وہاں پر لوگ رہ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح سے ہمیں ایلیمنٹری ٹائپ چھوٹے ٹائپ ایک اسکول ایک گروہ نظر آیا جو آپس میں بیٹھ کے ٹیچنگس کر رہا تھا۔ اب یہاں سے فلسفہ یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ تھی جہاں سے فلسفہ اسٹارٹ ہوا۔ کیوں؟ اب جب چار دماغ ایک جگہ پر بیٹھنے لگے نا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ یونیورس کس سے بنی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ ہم وار سے ہٹ گئے، کیونکہ جنگیں ہوتی تھی تو ہم اس کشمکش میں ہوتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکیں۔ جب ہمارے حالات پورے ہو گئے، ہمارے جو دوسری ضرورتیں وہ پوری ہو گئیں، تو ہماری سوچ نے بندوں نے سوچنا اسٹارٹ کیا کہ اب ہم یہ سوچیں کہ یہ یونیورس کس سے بنی ہوئی ہے، یہ درخت کیسے بنا ہوا ہے، یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ آسمان کیسے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں زیادہ تر جو ریلیجس ٹیچنگس ہوتی ہیں یا ایتھیکل ٹیچنگ ہوتی ہیں تو یہاں اپنی ایسے کہہ سکتا ہوں کہ کلچرز ویلیوز ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ کچھ بندے یہاں پر ہمیں نیشنلزم کا بھی ایک عنصر ہمیں نظر آتا ہے کہ بندے اپنے بزرگوں کو، اپنی قوم کو، اپنی زمین کو آگے دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آج بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سرائکی پٹی میں ایک مثال دیتا ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ
تو ایک سرائکی اور بلوچ کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے وہاں پر. وہ بلوچ کہتے ہیں ہم سپیور ہیں, تو سرائکی کہتے ہیں ہم ہیں. تو اسی طرح پر ہمیں ایک معاشرت قائم ہوتے نظر آتا ہے جہاں پر یہ بیسز ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہمیں ریلیجنس, زیوس, یہ چیزیں نظر ہمیں کیسے آئیں؟ زیوس کے, تھور کے, اوڈن کے, یہ تب ہوتے ہیں جب میری ضرورتیں پوری ہو گئیں. اب نیچر کو میں کیا کر رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. جب میں نیچر کو سمجھ رہا ہوں تو میں اپنی انالیسس دے رہا ہوں. تو اسی طرح سے ہمیں کیا ایک تھور کے یہ جو خداؤں کے یہ تصور آگے آنے لگے. یہ زیوس کا کون سا بیٹا تھا جو لڑا تھا زمین پہ, کیا نام تھا اس کا؟ نہیں, ایک نام بولتے ہیں یار, لوکی نہیں, ایک اور بندہ ہے, مجھے نام نہیں آ رہا اس کا. ہرکلیز. اب ہرکلیز کیا تھا, ایک عام بندہ تھا, اس کو انہوں نے کیا کہتا ہے منی دیوتا کر دیا اس کو. تو ایک کہانیاں قصے بنا دیے جاتے تھے ایک بندے کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہاں پر پیوریٹزم, یہ فلسفے جو ہیں ان کا ایک ہمیں اسٹیج نظر آتا ہے آگے بڑھتے ہوئے. اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, اب یونیورس کے بارے میں جب ہم سوچ رہے تھے تو یہاں سے جو ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے, یہ ایک ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے جس کے بحث میں جانا بھی نہیں چاہتا. تو میں جو بحث ہے آج کا ہمارا, اس نقطہ نظر پر ہی سر آگے بات کریں گے. میں ایک بیسس ڈال رہا ہوں کہ کس طرح سے اسکولنگ کا سسٹم اسٹارٹ ہوا. سر پھر آگے بولیں گے بھی کچھ اس پر. اب کیا ہوا, ایک اسکولنگ ٹائپ ہونے لگی. اب ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ سوکریٹیز, پلیٹو اور ایرسٹوٹل کو اتنا نام کیوں دیا جاتا ہے, اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب انسان اپنے ارد گرد سے کنڈیشن سے فارغ ہوا تو وہ یونیورس کے بارے میں سوچ رہا تھا. سوکریٹیز نے کچھ نہیں کیا, اس نے یونیورس سینٹرز کو ہٹا کے خود کے بارے میں سوچا. اس نے کہا سیلف کو تو سمجھو, میں خود کیا ہوں, بینگ کیا ہے, میں خود کیسے آیا ہوں. تو وہ خود کو سمجھنے کے لیے وہاں پر پھر اسٹڈیز ایک ٹائپ کی ہونے لگی جس کو انٹولوجیکل کہتے ہیں, کہ بینگ کیا ہے اپنے آپ میں. پھر اس کے بعد نالج کیا ہے. یہاں پر پھر ایرسٹوٹل کا جو ہمیں نقطہ نظر آتا ہے. تو یہاں سے کیا ہوا, ایک منی ٹائپ کا اسکولنگ سسٹم ایجاد ہوا. اب جس میں بینگ کو سمجھنے کے لیے, خود کو سمجھنے کے لیے سارے علم اکٹھے کیے گئے تھے ایک اسکول میں. اگر آپ خود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سماجی سوشالوجی سمجھنی پڑے گی. اگر آپ خود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اکانومی سمجھنی پڑے گی. اب اگر خود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیٹکس سمجھنی پڑے گی. اگر آپ خود کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلاسفی سمجھنی پڑے گی. تو یہ بیسس تھے جس نے ایک معاشرہ قائم کیا تھا. اور اس کے بعد جو اہم بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اب یہ ان کی رائٹنگس ہو گئیں, یہ باتیں ہو گئی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ان میں سب سے اہم جو پہلو جو ہاتھ تھا ان کو آگے دینے کے لیے آج یورپ ترقی میں نظر آتا ہے, یا ایک اسکولنگ ٹائپ آتا ہے نظر ہمیں, جس کی وجہ سے بہت مسئلے بھی ہوئے. وہ سب سے زیادہ اہم چیز تھی وہ ہمارے گولڈن ایج آف اسلام کی اگر بات کریں, جو بغداد جو ہاؤس آف وزڈم تھا, تو اس نے سب سے زیادہ بیسس ڈالے اس فلسفیوں کے. اب اگر دیکھیں اسلامی معاشرے کو بھی دیکھیں نا, میں نے پہلے بات کی, جب ایک نظام اپنے حالات طے کر چکا ہوتا ہے, وہ ڈیفینس سسٹم سے بچ چکا ہوتا ہے, اب مجھے جھگڑا کوئی نہیں کرے گا, اب میرا کھانا خوراک وہ پورا ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہمیں کیا آتا ہے کہ ایسے اسلامک اسکالرس ہمیں نظر آتے ہیں. اب کبھی بحث ہوا تو اس پر بھی کریں گے کہ اس کو آتا ہے ہاؤس آف وزڈم جو بغداد ہے, تو اس پر بھی ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جس نے ان کو تعمیر کیا, جس میں اتنے بڑے ہمیں فلسفی نظر آتے ہیں. اور دوسری بات جو اہم تھی, خاص کر کے ابن بطوطہ ہو گئے, ابن سینا ہو گئے. اب ان کے جو ڈاکیومنٹس تھے, ابن بطوطہ یہ بولتے ہیں کہ یہ پورا سندھ کا علاقہ, یہ سب کانٹیننٹس بھی گھوم کے گئے تھے, اور ان پہ سفر نامے اس کے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ علم انہوں نے صرف اکٹھا کیا کہ ہاؤس آف وزڈم جو ہمیں نظر آتے ہیں, انہوں نے علم اگر اکٹھا کیا, اب ایک اسکول کا ایک پورا اسٹرکچر بن گیا. ہاؤس آف وزڈم بولتے ہیں اس لیے کہ ہاؤس ایک کمرہ ہے, مطلب پورا ہاؤس آف وزڈم ہے. اب جو بھی اس ہاؤس آف وزڈم میں آئے گا تو اس معاشرے کے بارے میں جان سکے گا. اب اسکول بھی ایسے, اب یونیورسٹی کیا ایک دائرہ ہے چھوٹا سا, اگر اس میں ہم گھستے ہیں تو ہم ہر قسم کے, اگر ہمارے اسلامی کی مثال لے لیں تو یہاں پر 32 شاید یہاں پر ڈپارٹمنٹس ہیں, تو ہمیں کیا ہے ایک ہاؤس آف وزڈم بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پر ہر علم آپ کو ملے گا. اسی طرح سے اس اسلامک اسکالرس نے کیا کیا تھا, وہ جو پہلی رائٹنگس تھی اور خود کی بھی لکھی, ایون تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور حدیثوں کو سمجھنے کے لیے, اور اپنے منطق کو, خاص کر کے ہم فرانسس بیکن کو آگے لے کے آتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ کے لیے, تو سب سے زیادہ کام ابن خلدون نے کیا تھا انڈکٹیو میتھڈ پر, کہ کس طرح سے ہم چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اب یہ چیزیں ہو گئی, ہاؤس آف وزڈم نے ایک بنیاد ڈالی, ایک اسکول تھا, اس پر آ کے ایک کتاب رکھی کہ یہ کتاب ایک سیڑھی ہے, اس کی
پار تم پوری دنیا کو سمجھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ جو یورپ کی کولونائل جو امپیریل جو چرچ کا ایک سسٹم تھا اس نے پورا اس کا دھجیہ اڑا دی جو ہمارے ہاؤس آف وزڈم تھا۔ اس میں ہمارے اپنے بندوں کا بھی دوش ہو سکتا ہے، دوش کسی کو نہیں دیا جاتا، وقت کے حالات کو دیا جاتا ہے جس نے یہ سسٹم آ کے طے کیا تھا۔ الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلنا تھا وہ یہی نکلنا تھا کہ جو کولونیل اسٹیٹ تھی یا چرچ کی جو مونارکی تھی اس نے پورا علم اپنے لیے قابض کر دیا۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ 12ویں صدی کو پڑھیں گے، کروزڈ ہوا تھا، جو کروزڈ وار ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی تھی، اورینٹلزم۔ قرآن کی ٹرانسلیشن انہوں نے کرنا اسٹارٹ کر دی، ان کے الفاظ بھی انہوں نے چینج کرنا اسٹارٹ کر دیے تھے۔ دا ہولی قرآن، اب ہم قرآن لکھتے تو وہ ایک پورا اسٹرکچر لکھ جاتے تھے کہ اس کا ہولی قرآن کا معنی کیا ہے، کہ سمجھنا خود کو، یہ وہ الفاظ دینا اسٹارٹ کر دی۔ اسی طرح چرچ کو اپنی باتوں کو کمپلیٹ کرنے کی جب ضرورت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ کھوج ڈالو، ہمیں سب سے اعلیٰ پیش کرو۔ اور اسی طرح ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ چارلس ڈارون کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے سب سے زیادہ کیونکہ وہ ایک برٹش تھا، گورا تھا، اور اس سے پہلے کوئی اور فلسفی یا کوئی اور بندہ یہ بات کرتا تو اس کو قطعی بھی نہیں مانا جاتا۔ اس طرح یہ آج بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چرچ کا ایک سب سے بڑا اسٹیج نظر آتا ہے، چرچ نے کس طرح سے اپنی ڈومیننسی دکھائی اور اس کے بعد ایک کولونیل اسٹیٹ قائم کر دی اور یہاں کے جو ٹیکسٹ ہیں، کلچر ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم انگلش میں پڑھ رہے ہوتے ہیں رائٹر کو ولیم جونز، خاص کر کے لنگوسٹکس میں اس کو ایک کہتا ہوں ایک اسپوائر ٹائپ کا بندہ تھا۔ اس نے یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے اٹھا کے آ کے یورپ کے ہاتھوں میں رکھ دی کہ یہ لیں، یہاں کے کلچرز یہ ہیں، یہاں کی لینگویجز یہ ہیں، پروٹو انڈو یوروپین ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کڑی ڈھونڈنے کے لیے کہ لینگویج کی کڑی کیا ہے، یہ گورے ہیں، جیسے وائٹ مین برڈنس ہمیں ایک پورا جملہ نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہی اسکولنگ کا جو سینٹرز تھا جو بغداد نے رکھا تھا کہ یہاں آپ پوری دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، وہ سینٹرڈ کیا ہو گیا؟ گورے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں، گورے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب جب ہمارے یہاں برِ صغیر میں جب برٹش کولونیل اسٹیٹ قائم ہوئی تو وہ ہمیں انگلش اسکولنگ پڑھا رہے تھے، جبکہ کم و سترہ یا سیکس ایجوکیشن یا دوسری جو علم تھے، جیسے میں نے پہلے بولا کہ یہاں پر اسکولنگ کا جو سسٹم تھا ہندو یا اسلام سے پہلے یہاں پر ہندوازم کی یہاں کے سماجی کلچر نے جو پیدا کیا تھا، اور کشمیر میں جو پہاڑوں میں نظر آتا ہے یہاں ایک اسٹرکچر ٹائپ، تو انہوں نے آ کے ہمیں ہماری چیزیں پہلے چھینے ہم سے، ہمارے علم ہم سے چھینے، ہمارے اس تہذیب ہم سے چھینی۔ اس کے بعد ہمیں ایک کولونیل ٹائپ ہمیں کیا دے دیا؟ ایک اسکولنگ سسٹم دے دیا، جو ہم چاہیں وہ پڑھو، جو ہم نہ کریں وہ نہ پڑھو، سوچ ہم اب کی طے کریں گے۔ جیسے فوکو کہتے ہیں نا، پاور ہی ڈسکورس بناتا ہے، جب وہ پاور میں آ گئے تو ان کا ہی ڈسکورس ہمارا ڈسکورس ہو گیا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسکول میں وہ چیزیں پڑھے ہوتے ہیں جو ہمارے کام کی بھی نہیں ہوتی۔ اب شیکسپیئر کا کیا جائے میری زندگی میں؟ اب یہاں کے جو قومی یا عوامی شاعر ہوتے ہیں یا پوئٹ ہوتے ہیں وہ میرے کام کیے ہیں، وہ مجھے آگے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن پاور ہی ڈسکورس بناتا ہے۔ تو اس کے یورپ کا پاور ہی ہمارا ڈسکورس بنا رہا ہے، ہمارے شعور بنا رہا ہے، ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب اسکولنگ نے پورا ہمارا ایتھیکل، ریلیجس اور ہمارا سوشل اسٹرکچر پورا خراب کر دیا ہے۔ کس طرح سے؟ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اکثر ایک بحث ہوتا ہے پولیٹیکل، پاکستان میں ڈیموکریسی فیل کیوں ہے؟ یہاں پر بہت نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں، میں صرف ایک ہی رکھوں گا، اس پر جا کے سوچیے گا، پھر اگر بحث ہوئی تو اس پر بھی کریں گے۔ ڈیموکریسی یہاں پر فیل اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہاں کی حالات کی پیداوار نہیں تھی ڈیموکریسی یہاں پر تھوپی گئی ایسے۔ یہاں کی پیداوار تو یہ ایک ٹائپ کا میں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک ہم مونارکی ٹائپ کی ایک اسٹیٹ اگر ہوتی یہاں تو وہ اس سے اچھی ہوتی اگر حالات کی نسبت سے۔ اب یورپ میں اگر ڈیموکریسی ہے تو وہ اس کے حالات نے اس کو ڈیموکریسی آگے دی ہے، ہمارے حالات نہیں دے، ہم پر آگے کولونیل اسٹیٹ نے اس کے بعد آگے بندوں نے ایسے دیا کہ آپ کا حل صرف ڈیموکریسی ہے۔ اسی طرح سے اسکولنگ کا جو سسٹم ہے اس کا مقصد اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سماجی، شعوری اور معاشی حالات کو سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور ایک اچھا معاشرہ کریٹ کر سکیں۔ اگر یہاں پر اگر میں ٹائم بھی ختم کرنے والا ہوں، صرف چیزیں ہیں، چند چیزیں صرف بات کروں گا، اس کے بعد میں ختم کروں گا۔ یہاں کا جو اسکولنگ سسٹم ہے، جو پرپس تھا، میں نے جس پرپس پہ یہ پوری جو بحث کی ہے میں نے پرپس پر کی ہے، یہ جیومیٹری سے، میتھمیٹکس سے، اس کے بعد یہ جو بینگ یونیورس، یہ پورا اس کا پرپس تھا، اسکولنگ کا مقصد یہ تھا۔ اب مقصد کیا بچا ہے؟ جو ایک میں مثال دیتے سمجھاتا ہوں، اسکولنگ کا مقصد ہے لرننگ،
اور یہاں پر ٹیچنگ کی جاتی ہے، ٹیچرز کھڑے کیے جاتے ہیں، وہ جو ڈسکورس دے رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکورس سب سے پہلے بنا ہوا ہوتا ہے، پیڈاگوجی ایک پورا علم ہے اس کا کہ ایک پورا ڈسکورس بنا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کا سوچ، آپ کا شعور وہ طے کر رہا ہوتا ہے جو یورپ طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی ہمارا جو سوچنے سمجھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پورا پورا ایک یورپ کا ہے، اور جو ہمارے اصلی ہونا چاہیے وہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہمیں جج کیا جاتا ہے اس لیے فر تمہیں انگلش نہیں آتی، تمہیں صحیح جملے بولے نہیں آتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جیسے میں نے فوکو کی بات کی نا، یہ پاور ڈسکورس طے کرتا ہے، یہ انہوں نے ایک پاور دے دیا، اب جو تمہاری نالج میں آ رہا ہے وہ ان کا ہے ڈسکورس پورا پورا۔ تو اسی طرح سے ہمیں ایک انگلش کے لحاظ سے، گریڈ کے لحاظ سے، یہ کیا ہے گریڈ، یہ اسکولنگ جو سسٹم تھا اس نے کس طرح سے ہماری ایک سائیکالوجی، ایک پوری مینٹل اسٹیٹ ہمارا خراب کر دی ہے۔ اگر تم قابل بچے تب ہو جب تمہاری 4/4 ہو، ایک عام کیونکہ ایک اسٹیج بھی ہوتی ہے اس طرح سے کہ میں اگر اچھا اسپیکر ہوں تو اس کا مقصد یہ قطعی نہیں کہ میں اچھا رائٹر بھی بن سکوں۔ یہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو ایک ہمارے یہاں پاکستان میں، اس مسئلے کو میں صرف چند الفاظ میں بات کروں تو وہ یہ پاکستان میں جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں سب سے بڑے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صحیح طریقے سے پیڈاگوجی نہیں ہوتی۔ ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمیں بنا ہے، نام کے لحاظ سے بنا ہوا ہے، صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہوتی کہ یہاں پر اس بچے کو پڑھانا کیا ہے، یہاں کی سماجی حالات کیا ہیں۔ اگر میں اس کو پہلے سے ہی، اگر بیکن اسکول چلے جائیں وہ 5ویں کلاس کے بچے کو شیکسپیئر پڑھا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ 5ویں کلاس کے بچے کو شیکسپیئر پڑھا رہے ہیں تو اس معاشرے میں آپ کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ یورپ کریٹ کر رہے ہیں، یہاں کا عام باشندہ نہیں کریٹ کر رہے۔ اور یہاں کے حالات، یورپ کے حالات چینج ہے، یہ آپس میں کنٹراسٹ کھائیں گے یہاں کے بندوں کے ساتھ، تو ایک ڈفرینس، ایک طبقہ پیدا ہونے لگے گا جو کہے گا میں سپر ہوں، میں آگے ہوں، ایک کہے گا کہ میں نیچے ہوں۔ تو ایک 2 طبقے بننے لگے اس کے لحاظ سے، سوچوں کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں سندھی میڈیم ہوتا ہے اور انگلش میڈیم ہوتا ہے سندھ میں۔ اب سندھ میں سندھی میڈیم ہوتا ہے تو اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا، اس کو جملے بولنے نہیں آتے، سینٹینس اسٹرکچر لکھنا نہیں آتا۔ جبکہ جو بیکنز یا جو انگلش میڈیم ہوتا ہے تو اس کو آگے دکھایا جاتا ہے کہ یہ قابل بچہ ہے، یہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، یہ پیسے دیتا ہے، یہ آگے ہے۔ تو اسی طرح سے ہی جو آج کا ڈسکورس ہے یہ پورا یورپ کا اور ان ذہنوں کا ڈسکورس ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ لاسٹ سے کرنا صرف یہ ہے کہ ڈسکورس جو انہوں نے ہمیں دیا ہے اس ڈسکورس کو پھینک کے ہمیں اپنی سماجی ڈسکورس بنانا ہے۔ ہمیں اپنے ہیروز، جو اپنے سماجی ہیروز ہیں ہمارے، جو ادھر سے پیدا ہوئے ہیں، اس کو سمجھنا ہے ہم سب سے پہلے کہ ہمارے اپنے ہیروز کون ہیں، ہمارا اپنا کلچر کیا ہے۔ اگر کلچر کو سمجھتے ہوئے چلیں گے تو اگر ہم آج بھی اسکولنگ میں فیل ہیں تو سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو سیلف کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ہیگل کہتا ہے کہ اگر سیلف کو سمجھے نہیں ہو آپ دنیا کو سمجھنے جا رہے ہو، اپنے ذہن کو سمجھے نہیں ہو، اپنی باتوں کو سمجھے نہیں ہو، پوری دنیا کو سمجھنے جا رہے ہو۔ تو اسی طرح سے ہی ہمیں ایک اسکول کا جو آج نظام ہے اس کو اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا، ایک نیا سماجی اور ترقی یافتہ نظام لانا پڑے گا اسکولنگ کا، جو صحیح تندرست ذہن تیار کر سکے، جو نفرت اور غم و غصے سے نکلے ہوئے ہوں۔ تھینک یو۔ تھینک یو بہت سر، آپ بولیں، آپ نے پہلے کچھ کرنا ہے؟ جتنی اب تک بات ہوئی ہے تو وہ اسی پہ ہوئی ہے کہ اسکولنگ کی ہسٹری کیا تھی اور پریزنٹ میں اس کو کس طرح چلایا جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکومنٹری اسکولنگ دا ورلڈ کے نام سے، مجھے دوست نے دی تھی، تو دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا کہ وہ لداخ کی اسپیسیفک بنی ہوئی ہے، چونکہ ہماری ہسٹری بھی ہندوستان ہی ہے، ہم بھی وہیں سے اٹھ کے آئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ہم سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، کہیں نہ کہیں کیا مکمل ہی ہم سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ تو لداخ کی جہاں تک وہ بات کرتے ہیں تو وہ اس سسٹم میں بات کرتے ہیں کہ جب انگریز آئے تھے یہاں تو ان کا جو بلیف تھا یا جو وہ سمجھتے تھے، جیسے انہوں نے چرچ کی بات کی ہے یا چرچ سسٹم کی بات کی ہے، چرچ ایجوکیشن کی، چرچ ٹیچنگز کی، آپ سب کو پتہ ہے، سارے انگلش لٹریچر پڑھ چکے ہیں کہ چرچ کا کتنا ہولڈ تھا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی پوری لائبریریز جتنی کتابیں وہاں پہ پڑھی ہیں وہ اکٹھی کر لو، اور انگریزوں کی صرف ایک لائبریری یا شاید ایک کتاب انگریزی کی، ایک شیلف، تو وہ ان سے افضل ہے۔ تو پتہ یہیں سے چل جاتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، یا وہ ہمارے بارے میں یا ہمارے علوم کے بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں، یا ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ تو میرے پاس ایک پینٹنگ ہے جس کا نام ہے امریکن پروگریس، اور یہ ہے 1872 کی۔ تو جب انہوں نے
یہاں پہ ریڈ کیا یا انہوں نے کلونیلزم سٹارٹ کیا تو کسی نے یہ پینٹنگ بنائی. مجھے اب اس بندے کا نام یاد نہیں ہے, میں گوگل کرنا بھول گیا ہوں, لیکن مجھے یہ پینٹنگ ملی. اب اس میں کچھ چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں. انگریز کب آئے تھے؟ جب ان کے پاس انڈسٹریل ریولیوشن آ چکا تھا. پھر وہ یہاں پہ آئے کیونکہ ان کو خام مال چاہیے تھا اور جو مزدور چاہیے تھے یا ان کو کچھ بھی چاہیے تھا, تو وہ اس وجہ سے یہاں پہ آئے. تب ان کے پاس انجن بھی بن چکا تھا, ریلوے ٹریکس بھی بچ چکے تھے. تو جب وہ یہاں پہ آئے تو اس پینٹنگ میں جو ہے ایک طرف ہمیں انڈسٹریل ریولیوشن دکھائی جاتی ہے, ایک طرف ہمیں جو ہندوستان کا سمجھ لو کہ ایک ڈپرائیوڈ سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں دکھائی جاتی ہے, کہ جس کو الٹریٹ پیپل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہاں سے انڈسٹریل ریولیوشن آ رہی ہے اور یہاں پہ ایک وائٹ وومن ہے جس کے ہاتھ میں ایک بک ہے, اس کا نام ہے اسکول بک, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسکول بک, اور اس کے جو سر پہ ستارہ ہے وہ ہے فریڈم کا سمبل ہے. یعنی انگریز جو ہیں فریڈم ان کے پاس ہے, نالج بھی ان کے پاس ہے, اور وہ لے کے کیا آ رہے ہیں, نالج ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں. جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمارے ہاں کچھ اسپائز تھے جو تجارت کے طور پہ آئے, انہوں نے ہمارے علوم کو ٹرانسلیٹ کیا, وہاں لے کے گئے, ان کو پڑھا سمجھا, ہمارا کلچر سمجھا, اور پھر وہ یہاں پہ آئے تھے پورے پروپیگنڈا کے ساتھ. اس کے بعد جو ہمیں ایک چیز دکھائی جاتی ہے وہ یہاں پہ کلچر, جو ہمارا ایگریکلچر, اس میں بھی انگریز ہیں. اور اس سے تھوڑا سا آگے ہمیں ایک اور لوگ دکھائے جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں اوزار تو ہیں ایگریکلچر کے, لیکن ساتھ ایک کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے. اب ایگریکلچر ود وار جو ہے, جو کلونیلزم کا پارٹ ہے, وہ ہمیں یہاں نظر آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ جو انہوں نے پہاڑ دکھائے یہ واقعی ہی ہندوستان کے پہاڑ ہے جہاں پہ برف باری ہوتی ہے, اور یہ اس کے گراؤنڈز ہیں, پوری فیلڈز ہیں. اور یہاں پہ جو یہ لوگ ہیں اسپیسیفکلی یہ والا جو پورشن ہے, تو یہاں پہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ باربیرینز ہیں اور یہ الٹریٹ ہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کچھ ٹاپ لیس وومن ہیں یہاں پہ, کچھ لوگ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ اگر غور سے دیکھیں تو 2 برقعے والی عورتیں بھی بیٹھی ہیں. چونکہ ہندوستان ملٹی ریلیجس اسٹیٹ ہے, یا اس وقت تھی بھی صحیح, کیونکہ مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, اور بھی بہت لوگ تھے. تو یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو ڈیپلی اگر جاؤں تو ایک جانور یہاں پہ ہے جس کی ہڈیاں بچی ہوئی ہیں اور اس میں تیر لگا ہوا ہے, اور دوسرا جانور یہاں پہ ہے جس کی ہڈیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ جانور اس کو کھا رہے ہیں. اب تیر کمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ انڈین پیپل کے ہاتھ میں ہے, یعنی جو باربیرینز ہیں. اور بندوق کس کے ہاتھ میں ہے؟ انگریز کے ہاتھ میں. تو یہ ایک اور اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو لیڈی ہیں, ایک تو ان کا ڈریس کا کلر وائٹ ہے, وائٹ مینز لائٹ یا انلائٹنمنٹ کو آپ اس سے لے سکتے ہیں. دوسرا اس کے ہاتھ میں ایک وائر ہے, وائر وہ جو باؤنڈری لگا رہی ہے. تو جو میں اس سے سمجھاؤں کہ یہ باؤنڈری اس چیز کی ہے کہ وی آر دا سپیریئر, اور اس باؤنڈری کے جو باہر ہیں وہ انفیریئر ہیں, اور ہم نے انہیں جا کے جو ہے تعلیم دینی ہے یا نالج دینی. اب میں یہاں سے بات کو آگے لے کے چلوں گا. اسکولنگ دا ورلڈ. ایک چیز اور آپ نوٹ کریں, جو لوکلز ہیں ایک طرف سے وائٹ آ رہے ہیں, یس, اور دے آکوپائی اراؤنڈ 3/4 آف دا پکچر, یس, 3/4 حصہ پکچر کا وہ ہے, اور وہ ایک طرف سے آ رہے ہیں. جو آخری 1/4 ہے اس میں لوکل ہیں, اور وہ دوسری طرف سے باہر نکل رہے ہیں. بات سمجھیں؟ یس, یہ میں بھول گیا تھا. تھینک یو, میں نے پڑھی تھی, سنی تھی, لیکن میں بھول گیا. تو یہ تھا ریڈنگ سسٹم, یعنی انہوں نے ریڈ کس طرح کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم الٹریٹ پیپل کو دھکیلیں گے یا کولونائز کریں گے یا جو بھی تھا. اب جو بات آتی ہے, جیسے انہوں نے بات کی کہ اسکولنگ جو ہے سسٹم, اس کا پرپز کیا تھا اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو اب میں یہاں پہ سیدھی سیدھی باتیں کروں گا کہ ہمیں انگریزی ادب تو بہت اچھا آتا ہے, لیکن اپنا لوکل ادب نہیں آتا. ایون کہ ہمیں لوکل زبانیں تک بھی نہیں آتی, ہم بول نہیں سکتے. آپ کی کون سی زبان ہے؟ پنجابی. آپ کو رسم الخط پتہ ہے پنجابی کا کیا ہے؟ آپ کی رسم الخط. اور مزے کی بات کہ ہماری جو سرائکی کی میجورٹی ہے, یعنی 90% لوگ, ان کو یہ نہیں پتہ کہ سرائکی کا اپنا رسم الخط ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. تو ہاں ٹھیک ہے. آپ کی ویسے پنجابی سرائکی جو ہے وہ 2 رسم الخطوں میں لکھی جاتی ہے. ہاں, ایک کو کہا جاتا ہے شاہ مکھی, وہ عربی کے اسٹائل میں ہے. اس کو شاہ مکھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلے شاہ ایسے لکھتے تھے. دوسری کو کہا جاتا ہے گر مکھی, جو تھوڑا ہندی کے قریب اس کا رائٹنگ اسٹائل ہے, اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی گرو نانک اس میں لکھتے تھے. تو
بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا اسکولنگ سسٹم جو دیا تو اس میں انہوں نے رکھی کیا، اپنا کلچر رکھا، اپنی چیزیں رکھی، اور چونکہ ان کو اس وقت وہ لوگ چاہیے تھے جو ان کی انڈسٹریل ریولیوشن میں ان کی مدد کر سکیں، تو انہوں نے اسکولنگ سسٹم جو ہے پورا بیس ہی اسی پہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں سے پیدا کریں گے وہ ہمیں فائدہ دیں۔ میں کچھ ایکو سسٹم ٹائپ کچھ سوسائٹی کا ان کا نام ہے، انگریز بھی اس میں انوالوڈ ہیں، تو وہ ایک بات کر رہے تھے کہ آپ کا جو اسکول سسٹم ہے، اس کو جو اسکالرشپس ملتی ہیں یا اس کو جو فنڈنگ ہوتی ہے یا اس کو جتنی بھی بکس آتی ہیں، آکسفورڈ کی آتی ہیں یا کوئی بھی آتی ہیں، ہمارا ایک تو یہاں پہ تقسیم آ گئی کہ سرکاری اسکول میں پی ٹی بی ہے، پرائیویٹ اسکول میں آکسفورڈ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آکسفورڈ سے پڑھتے ہیں وہ یہاں رہتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کا وہ آکسفورڈ پڑھ کے بھی اگر پاکستان میں انہوں نے کام کرنا ہے تو پھر ان کا آکسفورڈ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو پی ٹی بی پڑھ کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور باہر وہ کس کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ انہی کی کر رہے ہیں جنہوں نے اسکول سسٹم دیا تھا۔ سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ریلیجن نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے سیمسٹر میں عربی کے 2 ہی سبجیکٹ تھے، اور ہم وہ بڑی مشکل سے پڑھتے تھے کہ یار یہ عربی آ گئی، یہ نہیں آتی، مشکل ہے۔ تو ہمیں انہوں نے آہستہ آہستہ ہمارے ریلیجن سے بھی دور کر دیا۔ کیوں؟ اگر میں بات کروں کہ آپ کسی سے پوچھیں نا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو مجھے یہ پروف دیں کیوں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، 5 کیوں ہیں، تو وہ اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، وہ یہ کہے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو اس نے کہا سجدہ کرنا ہے تو ہم 5 وقت کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ ریزن 80% لوگ نہیں دے پاتے۔ کیوں نہیں دے پاتے؟ کیونکہ ان کو وہ چیز بتائی نہیں گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ریلیجس اورل ٹیچنگز تھیں یا ریلیجس جس کو مدرسہ کہتے ہیں، تو پتہ ہوگا یا شاید کسی کو نہ بھی پتہ ہو کہ پہلے جو ہے 5ویں تک دینی علوم دیے جاتے تھے، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، ساتھ ساتھ بیسک ٹیچنگز دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو حافظ بن جاتے تھے، جن کا شوق ہوتا تھا، تو وہ پھر اپنی اپنی کیٹیگری میں جاتے تھے۔ ہمارا جو گولڈن ایج ہے اسلام کا فلاسفی کے حوالے سے یا نالج کے حوالے سے، تو تب آپ دیکھیں وہ جو ایک فلاسفر ہے نا ہمارا، تو اس کے پاس میتھس کا بھی نالج ہے، اس کے پاس سائنس کا بھی نالج ہے، اس کے پاس جیو کا بھی نالج ہے، اس کے پاس سولر ایوری تھنگ، یعنی وہ پورے ایکو سسٹم سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کو ہر چیز کا نالج ہے۔ ڈویژن کب آئی؟ جب انگریزوں نے ہمیں اسکول سسٹم بنا کے دیا، انہوں نے بڑی بڑی چیزیں اپنے لیے رکھ لیں، یعنی آکسفورڈ میں اگر ڈالا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اچھی جو میں ابھی اسکول سے آ رہا تھا تو ہمارا ان کا ہر سال نیو ایڈیشن آتا ہے، ٹھیک ہے، آکسفورڈ کا ہر کتاب کا نیو ایڈیشن آتا ہے۔ اور ایک تو میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا، ہسٹری کی بک تھی اور اس میں ایک پیراگراف تھا اسلامک ہسٹری پہ جو گولڈن ایج ہے، تو اس پہ نا انہوں نے پیسٹ کیا ہوا تھا ایک پیج، تو میں نے جب وہ پیسٹ کیا ہوا پیج اتارا تو نیچے کچھ اور تھا، اوپر کچھ اور تھا، تو میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، مطلب آپ ہسٹری چینج کر سکتے ہیں۔ اب بچوں کو نہیں پتہ، بچے تو کہتے ہیں یہ اگر ہم پیج اٹھائیں گے تو پتہ نہیں نیچے سے بک بھی پھٹ جائے گی، تو وہ جب میں نے اتارا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے، مطلب کچھ چینجنگز آ رہی ہیں۔ تو یہ آبویس چینجنگز ہیں جو فیکٹس ہیں کہ ہمیں ریلیجن سے دور کیا گیا، ہمیں ہمارے لٹریچر سے دور کیا گیا، ہمیں ایون کہ اسلامک لٹریچر جو ہمارا ہے اس سے بھی ہم بہت سے دور ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامک لٹریچر ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی جو بحثیں ہوتی ہیں وہ ہماری اس پہ ہوتی ہیں کہ اگر شیعہ ہے تو وہ کیوں کافر ہے، سنی ہے تو وہ کیوں کافر ہے، دیوبندی ہے تو، حالانکہ یہ ڈیبیٹس بنتی نہیں ہیں آپ کی، کوئی 500 سال پیچھے شاید ہوں گی بھی نہیں، ہوں گی ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا جو اسکول سسٹم ہے اس نے ہمیں نہ کہ صرف ہمارے ریلیجن سے دور کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو ایگریکلچر کے ہمارے طور طریقے تھے جن میں کبھی جا کے صفائی ستھرائی زیادہ ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس کھادیں نہیں تھی، انڈسٹریل ایولیوشن تو وہاں پہ تھا، یہاں پہ تو نہیں تھا، تو ہمارے پاس کھادیں نہیں تھیں، کھادیں آئیں تو ہماری، چونکہ میں پینڈو ہوں تو پھر مجھے سارا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، تو پینڈو لفظ کو فخر سے پہننا چاہیے، تو مجھے پتہ ہے کہ ایگریکلچر میں کیا ہے۔ جب سے کھادیں آئی ہیں تو وہ جو نیچرل طریقے تھے وہ تو چلے گئے، کھادیں آئیں تو نیچرل طریقے رہے نہیں، تو پھر ہماری آہستہ آہستہ زمین پولیوٹ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری کراپس پولیوٹ ہونا شروع ہو گئی، پھر بیماریاں آنا شروع ہو گئی، پھر جو ہماری طب تھی ہم طب سے نکل کے ڈاکٹری کی طرف آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا فیلڈز ہم نے میڈیکل میں انہوں نے دی اور ہم نے پہن لی۔ تو جامع جتنا بھی ہے وہ ہم نے ان کا ہی پہنا ہوا ہے، صرف پگ مسلمانوں والی ہے، تو نیچے ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس میں جو ایک اور کلچر کی بات آتی ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ پینٹ شرٹ ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارا وہ نہ لباس ہے نہ کچھ ہے، پہنتے ہیں ہم شوق سے پہنتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بھائی یہ پڑھے لکھے، تو نہیں تھی، ہمارا وہ کلچر ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں سے آیا؟ اسی اسکول سسٹم۔ جب لداخ کی بات وہ کرتے ہیں نا تو وہ اسپیسیفکلی مینشن کرتے ہیں، سانس پھول رہا ہے،
تو یہ مینشن وہ یہی مینشن کرتے ہیں کہ چینج کہاں پہ آیا ہے. ان کی ریلیجس ٹیچنگس آج بھی وہ طور طریقے ہیں لیکن وہاں لوگ کم جاتے ہیں. جو لداخ کے بڑے بڑے اسکول ہیں جن کو مشنری اسکولز کہا جاتا تھا, تو وہ زبردستی بچوں کو اٹھا کے لاتے تھے اور وہاں پہ ان کو کرسچینٹی پڑھاتے تھے, اپنا لٹریچر پڑھاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جو ان میں سے اچھی اچھی انگریزی بول سکیں پھر ہم ان کو آگے لے کے جائیں, پھر ان کو ٹیچرز بنانا. ایون کرسچینٹی کو وہ پڑھا رہے تھے, جیسے ہم افریقہ میں پڑھتے ہیں, آپ میں سے کچھ نے پڑھا ہوگا. تو کرسچینٹی کو پڑھانا اگر ٹھیک ہے, آپ نے اسکول سسٹم لانا ہے, آپ نے ایجوکیشن دینی ہے, تو وائی یور اون کلچر, آپ کا اپنا کلچر ہی وہ کیوں پڑھیں, ان کا اپنا بھی تو ہے. وہ اس میں ایک بوڑھی اماں کوٹ کرتی ہیں کہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس نہیں رہتے بلکہ وہ اپنے بچوں کو شہر لے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے انہیں پڑھانا ہوتا ہے. تو ہم اب چونکہ اکیلے ہیں تو ہمیں اپنی اسی زندگی میں گزارا کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسکول سسٹم ہمیں نہ صرف اپنے کلچر سے دور کر رہا ہے, ہمیں اپنی سوسائٹی سے دور کر رہا ہے, بلکہ وہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیسک ٹیچنگز ہیں ان سے بھی دور کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پورا سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, جیسے میں نے پہلے لینگویج کی بات کی, ہمیں انگریزی تو آتی ہے, اردو بھی بنی ٹوٹی آ جاتی ہے, لیکن ہمیں اپنی لینگویج اتنی اچھی نہیں آتی. میں سرائکی ہوں, مجھے پیور سرائکی نہیں آتی, چونکہ ہمارا ایک بارڈر والی پٹی ہے, اس پہ پیور ہوتی نہیں ہے, لیکن ہمیں پھر بھی نہیں آتی. ہم نے نہ کبھی کوشش کی ہے نہ پڑھی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی لوکل لینگویجز ہیں, پشتو ہو گئی, چترالی ہو گئی, ہند کو یا سندھی, سرائکی, بلوچی, ایون سندھی سرائکی بھی ایک ڈائلیکٹ ہے, تو ان کو لوگوں کو لکھنا نہیں آتا, ان کو پڑھنا نہیں آتا. اور وہ جب ایم ایس پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں جا کے ٹیچر سے باقاعدہ یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں لکھنا سکھا دیں, اب پڑھنا آ گیا ہے. تو مطلب ہم اپنی جو کلچر ہے یا اپنا جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے, ہم اس سے کتنا دور ہو چکے ہیں صرف اس سکول سسٹم کی وجہ سے. ایون کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے انہوں نے بات کی کہ عزت بھی اسی کی ہے جو پتلون اچھی پہنتا ہو, جس کو پتہ ہو کنٹراسٹ کس طرح ہوتا ہے, جس کو پتہ ہے منہ ونگا کر کے انگلش بولے اور وہ اچھی انگلش بولے. ایون کہ ہمیں کبھی کبھی کہا جاتا ہے تیرا تو ایکسنٹ ہی نہیں ہے, تمہیں کیا انگلش, چپ کر کے بیٹھ. تو مطلب یہ چیزیں ہم میں بہت ہیں اور جن سے انفیریورٹی کا ہمارے اندر کنسیپٹ آتا ہے. جیسے انہوں نے نالج کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ایک شیلف والی بات تھی, تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جو سرکاری اسکول والے ہیں ان کو جابس نہیں ملتی, ان میں کانفیڈنس لیول بہت کم ہوتا ہے, نہ ہی ان کے پاس وہ نالج ہوتا ہے جو پرائیویٹ اسکولس کے پاس ہوتا ہے. ہمارے ہاں میں پھر ایک مثال دوں گا, کڈز یونیورسٹی بنی جب میں 10ویں میں تھا, تو کڈز یونیورسٹی میں ان کے بچے جاتے تھے جن کے پاس گاڑیاں تھیں, جن کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں وہ ان کو داخلہ بھی نہیں دیتے تھے. ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ ہماری فیس افورڈ کریں. تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ سنا کہ انگریزی میں اے بی سی کے علاوہ آ با کا ڈا بھی ہوتا ہے. تو مطلب کتنا ہی انہوں نے ہمیں اپنے اس سے دور کیا ہے. نہ وہاں پہ اردو ہے, نہ وہاں پہ پنجابی سرائکی, تو الگ ہی بات ہے نا, اردو ہی نہیں جب وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ کس کو اوبے کر رہے ہیں یا کس کے لیے کام کر رہے ہیں, سوچنے کی بات یہ ہے. اور لاسٹ میں اس کو اینڈ اپ اسی طرح ہی کروں گا کہ اسکول سسٹم جو ہے وہ ان اٹ سیلف برا نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے یا جنہوں نے ہمیں سسٹم دیا, ایون کہ سر کو پتہ ہوگا کہ اسلامیات کی جو آؤٹ لائن ہمارے پاس بن کے آتی ہے وہ بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے جب انہوں نے ہمیں بنا کے دی تھی. اس کے بعد ہم نے اس میں سے کچھ چینجنگز وہ کی ہیں جو ہمیں نئے اسلامیات میں علوم پتہ چلے ہیں, باقی ہم نے کوئی چینج نہیں کیا. یعنی کہ اسلامیات کا بندہ ہوتے ہوئے بھی وہ اسلام کو پورا نہیں جان سکتا, تو اس ایجوکیشن کا میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسکول سسٹم کو یا یہ جو اسکولنگ دا ورلڈ ایک کنسیپٹ ہے اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں. میں لاسٹ پہ بس آپ کے سامنے یہ کچھ, یار یہ آپ کو کرنا اس طرح, اور یہ اب کوشچن ہے واٹ از نالج اینڈ واٹ از اگنورینس. از اٹ دا نالج کہ ہم اپنا ہی کلچر بھول جائیں, یا از اٹ دا بیسک نالج کہ ہم دوسروں کا پڑھیں اور اپنا ٹچ نہ کریں. یہ نالج وہ ہے کہ ہم پہلے اپنا پڑھیں پھر دوسروں کا سیکھیں اور اس کے بعد ہی 3664 اس کے بعد ہی ہم جو ہے آگے چلیں. اور کیا یہ اگنورینس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ اور ہم اس قوم کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں. صحیح بات ہے. ایک اور چیز ہے کہ وٹ از ویلتھ اینڈ وٹ از پاورٹی. چلے یہ اب میرے پاس نیگیٹو چیز ہے تو ان کے پاس پاورٹی ہے, خیر کوئی نہیں ہوتا, چلتا ہے. تو کیا سرکاری اسکولز میں پاورٹی یہ ہے کہ وہ اپنا کلچر پڑھتے ہیں, یا پرائیویٹ اسکولز کے پاس ویلتھ یہ ہے کہ وہ انگریزوں کا کلچر پڑھتے ہیں جس کو دنیا ایڈمائر کرتی ہے,
یا پاورٹی یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور ہم چل پڑے ہیں دنیا سمجھنے کے لیے، یا پھر ویلتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر ہی چاہیے، ہمیں قائد اعظم نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آج کل ہمارے ہاں وہ بٹ کوائن، وہ جو کوائنز آئی ہوئی ہیں نا، تو بڑی 70,000 پہ گئی ہے، 72,000. تو یعنی کہ انہوں نے ایون کہ ٹیکنالوجی میں بھی ہماری جو پاورٹی اور ویلتھ کا کنسیپٹ ہے اس کو بھی بہت چینج کر دیا. ویلتھ ان اسکول ایجوکیشن یا اسکول سسٹم میں ویلتھ کیا ہوتی ہے کہ جو بھی ہم اسکول سے کما رہے ہیں تو اس کا پرسنٹیج ڈویژن ہوتی ہے، وہ جو کہ پھر ہمارے آنر اور پھر آنر سے آگے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے. تو ویلتھ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ اسکول سسٹم کو انہوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، اور اس میں اب جب کہ میں ان ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے اس کو کاروبار بنا رکھا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، لیکن کیا کن کے لیے جا رہا ہے؟ جو ان میں سے اکا دکا پڑھتے بھی ہیں تو ان کو انگریزوں کا ہی ایک پیادہ کہہ لیں، جس کو پون کہتے ہیں، تو وہ بنایا جا رہا ہے، جس میں چیس میں کوئین کنگ کو بچانے کے لیے پہلے پیادے قربان کرتی ہے، پھر نائٹ، پھر بشپ، پھر باقی ساری چیزیں، اور اینڈ پہ خود کو بھی قربان کر کے کہتی ہے کہ کنگ سلامت رہنا چاہیے. تو سیم اسی طرح کنگ از دا ویسٹرن ورلڈ، جنہوں نے اسکولنگ دا ورلڈ کی وہ ٹرم چلائی ہے، یا انہوں نے ہمیں سسٹم دیا ہے، اور باقی جتنے بھی ہم لوگ ہیں وہ ان کے پیادے ہیں اور جو ان کے لیے ابھی تک کام کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہم کب تک اس کو چینج کر سکیں گے، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے اور اس پہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. تھینک یو سر. اب ٹو یو لاسٹ. یس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت سی باتیں ہو گئی ہیں اور بہت اچھی ہو گئی ہیں. ہم ایک دو چھوٹی چھوٹی ریفلیکشنز کرتے ہیں صرف. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک جو اسکولنگ سسٹم چل رہا ہے یہ انڈسٹریل ایج کا چل رہا ہے، اور اب کیا ہے، انگریز سرکار، کیونکہ اصل میں ہمارے سرکار ہی ہیں، مان لینا چاہیے ہمیں ایٹ دس پوائنٹ کہ ہم ذہنی طور پہ کوئی آزاد نہیں ہوئے. انگریز سرکار خود اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور بدل رہی ہے. اگر ہم اس کو بدلنے کی ہمارے یہاں بات کریں نا آپ ذرا کبھی، تو جی وہ یار یہ کیا، ٹھیک ہے نا، آپ پاگل ہو جائیں گے، بہکی بہکی باتیں ہو جائیں گی، یا پاکستان ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے لوگ جاہل ہیں وغیرہ وغیرہ. کین رابنسن کی میں نے ایک بار دیکھی تھی اسپیچ، بڑی مزیدار. اس کے نا اس نے وہاں بیٹھ کے انالائز کیا تھا کہ جب بچے اسکول میں شروع میں آتے ہیں کتنے کریٹیو ہیں، اور جب نکلتے ہیں کتنے کریٹیو ہیں، اور جو گرنا ہے نا کریٹیوٹی کا بچوں میں اس اسکولنگ کے اندر، جس کو ہم سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، آپ سمجھ لیں کوئی 70-80% کے آس پاس ہے. اور کبھی موقع ملے تو جان گیٹو نے جو کتابیں لکھی ہیں نا اسکولنگ پہ وہ پڑھیں. آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی کہ یہ اسکولنگ جو ہے پڑھانے کے لیے کبھی نہیں بنائی گئی تھی. آپ کبھی نا انڈسٹریل ایج کی فیکٹریاں دیکھیں کیسی تھیں. ایک مشینیں تو اس طرح تھیں نہیں، اگر تھیں تو ہاتھ سے چلانے والی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو ٹیبلیں لگتی تھی کمرے کے اندر، ٹیبلوں پہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اور آگے ایک بندہ ایک میز پہ کھڑا ہو کے اٹینڈنس لیتا تھا، پھر گھنٹی بجاتا تھا، سارے لوگ کام شروع کرتے تھے. پھر بریک کے ٹائم پہ پھر گھنٹی بجاتا تھا، سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے کام شروع، پھر وہ گھنٹی بجاتا تھا. اس طرح سیدھے سیدھے روز ہوتے تھے. آگے ایک ٹیبل ہوتی تھی، اس پہ ایک بندہ ہوتا تھا. دیکھا ہے نا، ہاں، وہ جتنی بھی موویز اس ٹائم پہ بنی ہیں ان میں بھی آپ کو نظر آئے گا. اسکول کا مقصد یہ سکھانا تھا کہ تم نے بیٹھ کے ایک تو کام کرنا ہے، اور دوسرا وہ چیزیں سکھانی تھی جن کے بعد بندہ اچھا ورکر بن سکے ان فیکٹریز کے اندر. اسکلڈ ورکر بیسکلی بنانا تھا. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ چلو پہلے ہم نے آپ پہ اتنی مہربانی کر لی تھی کہ آپ سے گٹر صاف کروا لیں، اب ہم آپ سے مشین چلوا لیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم یونیورسٹی میں بھی کیوں آتے ہیں؟ ہم پڑھیں گے، ہمیں جاب ملے گی. سکھانا کسی کا مقصد نہیں ہے. اور یہی سارا پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کے سلیبس کے اندر. مثال کے طور پہ ریلیجن کی بات ہوئی تھی. ہم سب پڑھتے ہیں جی، ہمارے کیا ہے 6 عقیدے میں چیزیں ہیں کہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان وغیرہ وغیرہ، بنیادی عقائد. ہاں چلے میں آپ سے پوچھ لوں، اللہ پر کیا ایمان؟ پھنس گئے ہے نا. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے، چلیں اس کو چھوڑیں، ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہم جب بھی پڑھتے ہیں نا مسلمان فلسفی، تو ہم ایک تو بغداد سے آگے کبھی نہیں نکلتے. بغداد کا بہت بڑا رول ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
مگر دوسرا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بغداد کے اوپر بھی جب بات کرتے ہیں، ہم ایک اسکول ہے اس میں، اس کو ہم کہتے ہیں پیریپیٹیٹک فلسفی، اس سے بھی باہر نہیں نکلتے. ہمارے لیے مسلم فلسفی کون ہے؟ کندی، فارابی. ویسے میرے خیال سے ان دونوں میں سے ایک شاید کرسچن تھا، مگر یہ ہے کہ مسلمان سویلائزیشن میں تھا. ٹھیک ہے نا. ابن سینا آ جاتا ہے، بہت ہو جائے تو چلیں ابن مسکوے آ جائے گا اور ابن طفیل آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ مثال کے طور پہ امام ماتوریدی جو تھے، عقیدے کے امام تھے، ان کی کتاب جو تھی عقیدے کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو لاجک اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں انہی کو یوز کرتے ہوئے جواب دیا جائے اور ثابت کیا جائے جو عقیدہ ہے. ٹیکنیکلی فلسفی کی بک بن گئی نا، اچھی خاصی بڑی ہے، کوئی 5-6 جلدوں کی. امام اشعری جو تھے، ایک سکول آیا تھا جو فلسفر سے انفلوئنس ہوا تھا، اس کو معتزلہ کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے، وہ معتزلی تھے، پھر وہ ہو گئے بیسکلی اہل سنت میں سے ہو گئے. انہوں نے معتزلہ کے فلسافیکل ٹولز یوز کر کے کوشش کی کہ ان کا جواب دیں. ان کے فالوورز میں جائیں، آپ کو بڑی بڑی فلسفے کی کتابیں مل رہی ہوں گی جن میں نہ صرف عقیدے پہ بحث ہوگی بلکہ یہاں تک کہ ایٹمز اور اس ٹائپ کی چیزوں پہ بھی ڈسکشن ہوگی. ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا آپ کو زیادہ مزے کی بات بتاؤں، جو سو کالڈ ہمارا زوال کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دوسرے لوگ بڑھ گئے ہیں، مگر اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایسے لوگ تھے جیسے آٹومن امپائر کے جو آخری شیخ الاسلام تھے، ان کا نام تھا مصطفیٰ صبری. انہوں نے اپنی کتاب میں کانٹ کے فلسفے پر بحث کی ہوئی ہے اور اس کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو فلسفی 3-4 پیدا کیے تھے نا، اس کے بعد غزالی آئے تھے، غزالی نے سب ختم کر دیا تھا. جی غزالی کو بھی کوئی بندہ، چلے غزالی بھی اٹھاتے ہیں. ابھی ہم مین ٹاپک پہ آتے ہیں، تھوڑا سا ذرا پہلے بستی ہو جانی چاہیے نا. اب غزالی کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں غزالی آئے، غزالی نے فلسفے کے خلاف تحفۃ الفلاسفہ لکھی، فلسفہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کا زوال آ گیا، وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی کہانی. ٹھیک ہے نا. 4 چیزوں کا، یا چلیں 3 چیزوں کا، مجھے یاد نہیں آ رہا 3 ہے یا 4 پوائنٹس ہیں، چلیں فی الحال ہم 4 کر لیتے ہیں، 3 ہوئے تو 3 کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. ان 3/4 پوائنٹس کا پہلے کوئی بندہ جواب دے. نمبر 1، تحفۃ الفلاسفہ فلسفے اٹ سیلف کا جواب نہیں ہے، ابن سینا کا جواب ہے. تحفۃ الفلاسفہ میں جب بھی فلاسفہ کی بات کی جاتی ہے ابن سینا کو کوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تحفۃ الفلاسفہ کے بعد جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں منقذ من الضلال کے اندر وہ تو بڑے کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ کائنات کے علوم تو مدرسے میں فرض ہونے چاہیے. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے فلسفے کے خلاف انہوں نے بولا تھا، تو اس کے بعد والی کتاب میں وہ کچھ اور لکھ رہے ہیں. اچھا تیسرا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں فرض کر انہوں نے حساب کے خلاف لکھا تھا، تو حساب اس زمانے میں، ہم حساب سے مراد میتھمیٹکس لیتے ہیں نا، اس زمانے میں حساب سے مراد نیومرولوجی بھی لی جاتی تھی، اور نیومرولوجی تو ہم خود مانتے ہیں ایک عجیب سپرسٹیشس قسم کا علم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ پہلے یہ ثابت کر دیں کہ جب وہ حساب کے خلاف لکھ رہے تھے تو وہ میتھس کے خلاف لکھ رہے تھے یا نیومرولوجی کے خلاف لکھ رہے تھے. اور ایک اور چوتھا بھی مسئلہ ہے، ایک 5واں پوائنٹ چلے بھی آ جائے گا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ میتھمیٹکس کے خلاف لکھ رہے تھے تو بعد میں لاجک کی کتابیں کیوں لکھ رہے تھے؟ کیونکہ لاجک تو میتھس پہ بیسڈ ہے. اگر 5واں مسئلہ یہ ہے کہ چلیں غزالی مان لیتے ہیں فلسفے کے خلاف تھے، آپ کہتے ہیں اتنی بڑی امپائر میں ایک بندے نے آ کے سارے ہی فلسفہ اکھیڑ دیا. یعنی ایک تو اعتراض کرنے والے کو بھی نا خود ذرا ہسٹری کیسے چلتی ہے تھوڑا سا خود بھی عقل استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی لیے اگر آپ دیکھیں ابن رشد نے جو کتاب لکھی تھی تحافت و تحافت، غزالی کی کتاب کے خلاف، اس کے اندر ان کی بہت ساری آرگیومنٹس میں سے سب سے میجر آرگیومنٹ اکثر یہ ہوتی ہے کہ غزالی ابن سینا کے خلاف کیوں لکھ رہا ہے جبکہ اس کو فلسفے پہ لکھتے ہوئے ارسطو کے اوپر اور افلاطون پہ بات کرنی چاہیے. تو اگر ابن رشد جیسا بندہ جس نے غزالی کے خلاف لکھا تھا بھی سمجھتا تھا کہ غزالی نے ابن سینا کے خلاف لکھا ہے، ارسطو اور ان کے خلاف نہیں لکھا، تو بعد والوں نے کون سی سمری پڑھی تھی غزالی کی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کوئی، کیونکہ ہم سمریاں پڑھتے ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، سیدھی سی بات ہے. پھر بات ہم نے یہ بھی کی کلچر کی، تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے یاد آئی. ہم نے US ایمبیسی کے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں اسکولوں کے ساتھ انگلش لینگویج کے، ان میں سے ایک میں پڑھایا ہوا ہے. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مگر نا ان کے ہمیشہ اس میں نا ڈیز اور ویکس آتے رہتے ہیں جو آپ نے بچوں کو نا ان کی ایکٹیویٹیز کرانی ہوتی ہے. بلیک منتھ آ گیا، فلانا منتھ آ گیا. بات یہ دیکھیں تاریخ کا پتہ ہونا اچھی بات ہے، اور امریکن ہسٹری کے بارے میں چیزوں کے پتہ ہونے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور شاید فائدہ بھی ہو جائے. مگر اس وقت شاید نا ہمارے ملک کے مسائل میں نا مثال کے طور پہ غربت اور نوکریوں کا نہ ہونا، اور مثال کے طور پہ اپنی زبانیں نہ آنا، یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جی جو ہیروز تھے بلیکس کے، اس کے وہ کون تھے. وہ بعد میں جا کے یونیورسٹی میں بھی جب ورلڈ ہسٹری وغیرہ پڑھیں گے وہ سیکھ لیں گے، اسکولوں میں ان کو زیادہ اہم چیزیں ہیں سکھانے کی. وہ پریکٹیکل بھی کروا رہے ہیں، وہ بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
دوسرا وہی ایکسنٹ سیکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. مگر اس پہ اگر آئیں ہم کہ ہمارے اسکولوں کا ایشو کیا ہے. ہمارا مدرسہ ہو یا اسکول ہو اس کا سارا سلیبس اپروو ہو کے آتا ہے سینٹرل اتھارٹی سے. جو سینٹرلائزیشن ہے نا ایجوکیشن کی، سوائے پرائیویٹ اسکولوں کے جو مہنگے والے ہیں وہ آبویسلی پھر باہر سے ان کا آ جاتا ہے، مگر جو سینٹرلائزیشن ہے اسکولنگ کی اس کے بیسک مقاصد میں سے 2-3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہو بھائی؟ وعلیکم السلام. بڑے عرصے بعد یار آج بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج. تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ اسکولنگ کی سینٹرلائزیشن کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسکولنگ آپ کے ایڈیولوجیکل اپیریٹس جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے. یا تھوڑی تھوڑی میں نا ذرا، ایک تو میں انتہائی مذہبی انسان ہوں، تو دوسرا اندر سے نا میں ذرا تھوڑی تھوڑی اینارکسٹک اور مارکسی قسم کی بھی نا گپیں چھوڑ دیتا ہوتا ہوں. پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مجھے مارکسی سمجھیں یا مذہبی سمجھیں، تو آپ مجھے مذہبی سمجھ لیں برائے مہربانی. ٹھیک ہے نا. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسکولنگ، ٹی وی، یہ سارا کچھ نا آپ کی دماغ کی شیپنگ بھی کرتا ہے. تو اس لیے جو سلیبس ڈیزائن کیا جاتا ہے نا اس کے اندر یہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. اب بات سیدھی سی یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم کلچر پڑھانے لگ جائیں یا اگر ہم پراپر فرض کریں کہ لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں پڑھانے شروع کرتے ہیں، بھائی مذہبی والے ہی پڑھا دیں، دوسرے والے کون کہہ رہا ہے پڑھائیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو جیسے حقوق کی بات کریں سب سے پہلے آپ الزام لگتا ہے تو اسی لبرل ہو، بھائی اسلام کے مطابق والے پڑھا دیں. تو مجھے بتائیں آدھی آپ کی وہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ آپ ملک میں کر کیا رہے ہو. سیدھی سی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ اسکولنگ جو سینٹرلائزڈ ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ورکر پیدا کریں. ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری سینٹرلائزڈ ایڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کریں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ کو پتہ ہے جنا کے، اب ہم اس بحث میں فی الحال نہیں جا رہے ہیں کہ جنا اچھے تھے برے تھے کون تھے، مجھے پتہ ہے کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی جنا پہ بات شروع کرو. ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ جنا بہت اچھے تھے. بائی دا وے آئی ریسپیکٹ جنا پرسنلی، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بندہ اگر نہ بھی کرتا ہو. ہم ازیوم کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم سارے ریسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے جنا کے جو اسٹیٹمنٹس اور اسپیچز ہیں ان کی جو کمبائنڈ کلیکشن ہے 4 جلدوں والی، وہ نہیں ملتی اس ملک میں عام طور پہ. مجھے 4 سال لگے تھے اس کو صرف منگوانے میں. جو پبلشر ہے اس سے کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی خریدتا نہیں ہے، چھپتی نہیں ہے. جس دن آئی انہوں نے میسج کیا، ہم نے خرید لی، تو انہوں نے کہا آپ نے اچھے ٹائم پہ لے لیا، آخری 4 جلدیں رہ گئی ہیں ان میں سے، تو کیوں نہیں چھپتی؟ جس کو آپ فاؤنڈر کہہ رہے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹس نہیں چھپتی. بائی دا وے کیوں نہیں چھپتی پتہ ہے؟ بلوچستان کو کہا تھا خود مختار کرنا، انٹرنل اٹانومی ملے گی. ٹھیک ہے نا. 4 صوبوں کو بولا تھا، وہ تو ہم دینا نہیں چاہتے. یہی حال اقبال کے ساتھ ہے. اقبال کے خط اب جا کے ملتے ہیں. بیچ میں تو اقبال کے خط فارسی دیوان شرح کے ساتھ ایک ملتا تھا، وہ ملنا بند ہو گیا تھا. وہ بھی مجھے کوئی 2-3 سال لگے تھے. اب چھپتا ہے. وہ 1-2 اقبال کے اوپر کلبز نئے بن گئے. انہوں نے ذرا مہربانی کر دی ہم پہ کہ ہم بھی ذرا دیکھ لیں کہ اقبال نے ایسا کیا کہا تھا کہ ہمارے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو پڑھا جائے. تو اقبال کے بھی بڑے مسائل ہیں. آپ اقبال کو پڑھ لیں گے تو آپ اٹھ کے سوال اٹھانے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم بات اس کی نہیں کر رہے کہ جو میوریک قسم کے لوگ ہیں جو فرض کریں اسٹیٹ سے بہت ٹکراتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. ہم ابھی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم اپنے ملک کے فاؤنڈرز مانتے ہیں اور اپنے ملک کے کیا ہیں ایڈیولوجیکل سورسز مانتے ہیں. ان کی چیزیں ڈھونڈنا اسی ملک کے اندر مشکل تھا، اب شاید بہتر ہو گیا ہے. اقبال تو ڈھونڈنا آسان ہو گیا کمپیریٹیولی. جنہ کے اوپر مجھے مشکل ہوئی تھی، مگر اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو منگوا لیا اور اس کے بعد 2 سال گزر چکے ہیں اور ٹھیک ہے نا. اچھا، اور پھر مسائل کیا ہیں کہ جو سینٹرلائز اسکول ہوتا ہے، اب ہمارے مدرسے کا سلیبس بھی آئے تو وہیں سے آئے گا. ٹھیک ہے نا. ہمارے اس کا بھی وہیں سے آئے گا. اب جو پیچھے نیچے رہ گئے ہیں نا ان کو آپ نے ڈال دیا مارکیٹ کی دوڑ کے اندر. اب جو آپ نے ڈال دیا، جو نیچے رہ گئے ہیں جو فرض کریں مدارس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ مارکیٹ کی دوڑ میں ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب انہوں نے سروائیو کرنا ہے. سروائیو کرنے کے لیے پھر ان کو وہ چیزیں چاہیے جو بکتی ہیں. اسی لیے اب مدرسے کے اندر آپ سلیبس جو مین ہے اس کے اندر بہت زیادہ زور آنے لگ گیا ہے مناظرہ کرنے پہ. اس کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مولوی پڑھا لکھا کیوں نہیں ہوتا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، جو ہر چیز میں فیل ہو جاتے ہیں اس کو مولوی بنا دیتے ہو. پھر آپ کہتے ہیں مولوی پڑھا لکھا کیوں نہیں ہوتا. جو اندر ڈالیں گے وہی آئے گا نا. پھر بیچ میں جو ایک کا دکا بیچ میں مولوی پڑھا لکھا آ جاتا ہے اس کے اوپر آپ چڑھائی کر دیتے ہو اور پھر آپ کہتے ہیں مولوی پڑھا لکھا کیوں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اندھے حافظ ہوتے ہیں اور کمزور دماغ والے عالم ہوتے ہیں. ہاں، اور بیچ میں جو واقعی اچھے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مولوی پڑھا لکھا کیوں نہیں ہوتا. تم پڑھا لکھا بناؤ گے تو آئے گا نا، اور جو پڑھا لکھا آیا ہے اس کو عزت دو گے تو آئے گا. وہ بھی پھر آخر میں بیچارہ کہتا ہے چھوڑو میں سائڈ پہ نا بس اپنا کام کر رہا ہوں، 2-3 جن کو پڑھا لوں گا ان کو سکھا دوں گا بس ٹھیک ہے.
اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ ہماری عوام چاہتی ہے کہ اوپر سے چیز آ کے ٹھیک کی جائے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ چیز اگر ٹھیک کرنی ہے نا تو ہم نے کرنی ہے, کسی اوپر سے آ کے نہیں کرنی. اور اس ملک میں ویسے ہی بتا دوں, جیسے اگر اسی ایٹیٹیوڈ سے ہم رہے نا, اگر اوپر والا کوئی آ گیا واقعی میں ٹھیک کرنے والا, ہم نے اگلے دن اس کو خود ہی ہٹا دینا ہے نا. تو اسکولنگ کے جو بیسک کانسیپٹ ہے جو اس وقت اسکولنگ چل رہی ہے, اب جس طرح ایک کتاب ہے سیکولرزم اینڈ ریلیجن میکنگ, بڑی مزیدار کتاب ہے, پڑھنی چاہیے. اس کے اندر اچھا خاصا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیکولرزم بھی کہاں تک نیوٹرل ہوتا ہے. سیکولرزم یہ نہیں کہتا کہ سارے مذہب برابر ہیں, وہ کہتا ہے یہ ایک لمٹ ہے, مذہب اس کے مطابق ایکٹ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر فلسفہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں ایک طرح سے ریلیجس ہی ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے مطابق کائنات چلے, ٹھیک ہے نا. تو جب سیکولرزم خود کرتا ہے کہ ریلیجن کو ایسے ہونا چاہیے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی. ہاں اگر ریلیجن کہہ دے کہ لوگوں کو ایسے ہونا چاہیے تب سیکولرزم کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دو فلسفوں کا ٹکراؤ ہو گیا. اب اس میں ہم یہ بحث نہیں کر رہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر سیکولر ہیں اچھی بات ہے, رہیں سیکولر, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. مگر اس کا ہاں مگر یہ ہے کہ ہم پھر اگر ریلیجس ہیں تو پھر اگر ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں آپ بھی ہمیں برداشت کریں نا. اصلی والا سیکولر بن کے دکھائیں جو آپ دعویٰ کرتے ہیں, کیونکہ آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو بالکل برابر سمجھتے ہیں. تو پھر بالکل برابر اگر سمجھیں گے پھر آپ کو وہ باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی جو آپ کو نہیں اچھی لگتی. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے ایک بدھسٹ کنٹری کی ہے, مجھے ایگزیکٹ کنٹری کا نام نہیں یاد آ رہا, مگر اس میں ہوا یہ تھا کہ جب انگریز آئے تھے انہوں نے کہا کہ یار جو بڑے بڑے ٹیمپلز ہیں نا بدھوں کے, بڑی ان کی عزت ہے, بڑا پڑھاتے ہیں نا, ان کو ہم اپنی کتابیں دیں گے, ان کے ذریعے سے ذرا نا اپنی تعلیم پھیلائیں گے. انہوں نے وہ کتابیں دے دی. اب بدھوں کے ہاں کانسیپٹ یہ تھا ان کے ٹیمپلز میں کہ وہ زبانی پڑھتے تھے, اور کتابیں نا بہت آگے جا کے کہیں ان کا ہوتا تھا, اور اکثر کتابیں ڈائریکٹ پڑھنے کی بجائے وہ ان کو نا ادب سے ایک جگہ رکھتے تھے, اور وہ اورل ٹیچنگ سے چلتے چلتے ان کتابوں کو استاد سے سمجھتے ہوئے آتے تھے, اور بہت آخر میں جا کے کتاب خود پڑھنے کے قابل ہوتے تھے. انہوں نے کتابیں لی, انہوں نے ان کو ادب سے رکھ دیا. انگریزوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. اب کیا ہوا, انہوں نے انگلی مارنا شروع کی. اپنے اسکولس تو انہوں نے کھولے ہوئے تھے, اب جب انہوں نے انگلی مارنا شروع کی اور تو بدھوں کو چڑھ گیا غصہ, انہوں نے اٹھا لی تلواریں. پھر ویسے یہ بھی آپ ایک چیز ان میں جو کہتے ہیں نا بدھ بڑے معصوم ہوتے ہیں, کسی لڑتے نہیں ہیں, تاریخ میں لڑتے بھی رہے ہیں, اور بلکہ ایک کتاب بھی غالباً ہے دا ٹوتھ اینڈ کلاز آف دا بدھا. تو اب سوچ لیں ٹوتھ اور کلاز کیا ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹوتھ اور کلاز ٹائیگر کے ہوتے ہیں. تو اب جب آپ نے لوگوں کو ڈال دیا نا اس لڑائی میں مارکیٹ کی, تو اس سے اور بہت سے اسکول جو اچھے ہو سکتے تھے وہ بھی خراب ہو گئے, کیونکہ اب ان کا مقصد ہے پیسے کمانا, اور پیسے کمانے کے لیے کیا ضروری ہے, آپ وہی ورکر پیدا کریں. اور مدرسے کے اندر کیا مسئلہ بن گیا کہ جو سنسیئر مدرسہ ہے وہ تو بچ گیا, مگر جو بیچارہ مارکیٹ کی دوڑ میں آ گیا, اب ان کا سارا زور آ جائے گا کس پہ, مناظرے پہ, لڑائی جھگڑے پہ, ٹھیک ہے نا, جو بکتا ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس دو چیزیں اس وقت جو آپ کے ایجوکیشن کو خراب کر رہی ہیں. ایک سینٹرلائزیشن, کیونکہ سینٹرلائزیشن کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں کیا ہے, آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں ایک سینٹرل اتھارٹی کو. بھئی آپ کو کیا گارنٹی ہے وہ سینٹرل اتھارٹی خراب نہیں ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. دوسرے میں مسئلہ کیا ہے, مارکیٹ میں, بھائی مارکیٹ میں اچھا آ گیا, بک گیا تو بک گیا, نہیں بکا تو پھر موج کرو. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں, اس وقت جو ہمارے ہاں بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک لیفٹ ونگ ہے ایک رائٹ ونگ ہے, لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ اس وقت پوری دنیا کے اندر کیپٹلسٹ ہے. وہ ہمارے یہاں جو رائٹ ونگ کہتے ہیں نا ریلیجس ہوتا ہے, رائٹ ونگ ریلیجس نہیں ہوتا. رائٹ ونگ جو ہے کیپٹلزم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ریلیجن کو تھوڑی سی ہڈی ڈال دیتا ہے, اور ہمارے یہاں جو لیفٹ ونگ ہوتا ہے یا جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ لبرل کہا جاتا ہے, وہ کیپٹلزم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ذرا لیفٹ کی سوچ والوں کو تھوڑی سی ہڈی ڈال دیتا ہے. اصل لیفٹ بھی نہیں ہوتا, اور اصل مذہب بھی اس رینج کے اندر لیفٹ اور رائٹ کی نہیں ہوتا, کبھی بھی ہو بھی نہیں سکتا. کیونکہ اگر اصل لیفٹ آ گیا, اصل لیفٹ نے کہنا ہے یہ ہمارے اصول ہیں, پھر چڑھائی کر دینی ہے. اصل مذہب آ گیا, اس نے بھی یہی کہنا ہے یہ اصول ہیں, اور اس نے چڑھائی کر دینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ایجوکیشن اصلی ہمیشہ سے گراؤنڈ لیول پہ ہوتی رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے جب بھی ہم انسٹیٹیوشنس کی مثالیں دیتے ہیں, مثال کے طور پہ ریلیجن میں 90% کیسے شروع ہوتے تھے, ایک دو ٹیچرز تھے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا, مسجد میں پڑھانا شروع کر دیا. بلکہ غالباً منٹ ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے کسی لارڈ کا, اس میں باقاعدہ اس نے کہا تھا عجیب ملک ہے, یہاں کوئی جاہل ہی نہیں ہے. وہ جاہل کیوں نہیں ہے, ہر ایرا غیرہ جس نے پڑھا ہے کچھ بھی, وہ آ کے نا مسجد میں پڑھانا شروع کر دے گا, اور مسجد مفت پڑھا رہا ہوگا. کیونکہ اس ٹائم پہ کانسیپٹ کیا تھا, مساجد جو تھے, مدارس جو تھے, خانقاہیں جو تھیں, ان کے وقف ہوتے تھے. وقف کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ آپ حکومت سے آزاد ہو جاتے تھے,
ٹھیک ہے نا. سوسائٹی آپ کا خیال رکھتی تھی اور آپ کوشش کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ خود نہ کچھ علاقہ لے کے وہاں پر کچھ اگانا شروع کر دیں, وہ بیچنا شروع کر دیں, اس سے آپ مدرسہ چلانا شروع کر دیں. تو وہ جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتا تھا نا اسکالر, پھر وہ چڑھائی کرتا تھا حکومت میں بھی اچھی خاصی, اور وہ کرتے رہے بھی ہیں. امام نووی تھے, وہ ادھر فیصلہ آتا تھا, وہ سو کالڈ اس زمانے میں خلیفہ کے خلفاء, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات سلاطین آ گئے تھے نا, وہ اپنے آپ کو خلیفہ مگر کہتے تھے. سلطان کا وہاں سے آتا تھا حکم یا کوئی فتویٰ, وہ سلطان کے قاضی سے آتا تھا, ادھر سے امام نووی کا خط جاتا تھا. تاریخ میں بڑے خط پڑھے ہیں ان کے. پھر یہ خانقاہوں کا یہی حال ہوتا تھا, یہ اپنے احمد جام صاحب کے خط جاتے تھے سلطان کو, یہ تم نے غلط فیصلہ کیا, یہ تم نے یہ کیا, یہ تم نے. اب ہمارے ہاں تو الٹا, جو صوفی ہوتا ہے سسٹم الٹا ہو گیا ہے. اب صوفی صاحب وڈیرا صاحب ہوتے ہیں, اور وڈیرا صاحب جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں ہاں جی آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے, یا آپ نے جو ہے اگر ہمیں کیا ہے نذرانہ نہیں دیا تو آپ کا مسائل بڑھ جائیں گے. تو سوچنے کی بات سیدھی سی یہ ہے کہ باپ دادا نے کام کر لیا تھا, اپنے زمانے میں تعلیم دی تھی, لوگوں کو پالا پوسا تھا, ان کا خیال کیا تھا, جو انہوں نے عزت کمائی تھی اس کو بیچ رہے ہو اور اس پہ کما رہے ہو. اور جو دوسری طرف اسکول والے ہیں وہ وہی آپ کو ورکر بنا رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہم یونیورسٹی 90% لوگ سیدھی سی بات ہے اس لیے آتے ہیں کہ جاب ملے گی, بی ایس کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بی ایس کے اندر بھی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم عام طور پہ جاب کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے, اور پراپر بھی کچھ نہیں پڑھتے 90% کیسز میں. اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہاں کوئی اچھا استاد مل جاتا ہے, یہاں کوئی اچھی کتاب مل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر نقصان کیا ہوتا ہے مگر کہ اگر اچھا استاد مل جاتا ہے تو بہت سے لوگ پھر بس اسی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور راستے نہیں دیکھتے. اور اچھی کتاب مل جاتی ہے تو اگین آپ سیلف اسٹڈی پہ جب ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ سے اوور لک ہو سکتی ہیں. تو وہ جو یونیورسٹی کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کو بہت سے اساتذہ ملیں اور آپ ان سب سے سیکھیں, وہ رہنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر اب ہم بہت قسم کے حل پروپوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ نا یہ جو جابس والا مسئلہ ہے نا اس کو حل کرنے کے لیے پریکٹیکل ڈپلومے بنائیں. وہ یہ کیا کہ 4 سال پہلے لگاؤ, اتنے پیسے لگاؤ, نہ کچھ سیکھو, نہ جاب کے لیے کوئی اسکل آئے. اگر کسی نے جاب کے لیے کچھ سیکھنا ہے تو اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اسپیسیفک جائے, اسپیسیفک چیز سیکھے, 4 سال لگانے کی بجائے 2-3 مہینے لگائے, اچھا سیکھے, جائے کام کرے, پریکٹیکل سیکھے. ہمارے یہاں تو فرض کریں آپ کمپیوٹر میں بھی ہو نا, کوڈنگ شوڈنگ سیکھنی ہو تو وہ تھیری آپ کو زیادہ سکھاتے ہیں, کوڈنگ شوڈنگ کوئی نہیں سکھاتے, بکس دیتے ہیں, وہ آپ کو یوٹیوب سے سیکھنی پڑ جاتی ہے آخر, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری طرف جو یہ ہیومینٹیز کے سبجیکٹ ہیں جن کا مقصد یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ ہم سائنس کی طرح ریسرچ پیپروں کی یہ انبار لگائیں, ان کو چاہیے کہ ان کی اصل اس پہ لائیں. ریلیجن کی جو تعلیم ہوتی تھی اس کو بھائی جو کتابیں اصل عربی فارسی میں اور ایک زمانے میں لکھی گئی تھیں, یا تو ان کے ترجمے کریں جو اچھی والی کتابیں تھیں, یا ان کو عربی میں پڑھا کے ان کی شرح کریں, اردو میں زبانی کر لیں, ٹھیک ہے نا. اپنی لوکل زبانیں ہمیں آنی چاہیے, بابا فرید آنے چاہیے. اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے صوفی شاعروں کے ساتھ, آدم کو اٹھا کے گانا بنا دو گے, ٹھیک ہے نا. جو آدھے بچ جائیں گے ان میں سے 2-3 ٹکڑے اٹھا لو گے جن سے اپنی مرضی کی بات ثابت ہوگی اور شروع ہو جاؤ گے. اب مثال کے طور پہ بابا فرید کو لے لیں, یس بات کرتے ہیں وہ سب کے ساتھ امن کی, سب کے ساتھ محبت کی, مگر اپنے شاگردوں کے بات کرتے ہوئے شاعری کے اندر اچھی خاصی سخت باتیں بھی کرتے ہیں. تو وہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے جی صوفی صاحب جی آرام سے, یا تو وہ نذرانے لیتے رہتے ہیں, دم درود کرتے رہتے ہیں, یا وہ جو ہے وہ بس ناشتے گاتے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا نا ہمیں اپنے کلچر سے بھی صحیح طرح سے اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک دیکھیں بات ہے کلچر کی, کلچر میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ رکھیں اور جو بری چیزیں ہیں ان کو, کیونکہ آبویسلی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, تو تھوڑا سا اوپن اس پہ بھی رہنا چاہیے کہ کلچر میں کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ شروع ہو گیا نا کہ بس ایک اسلام آباد میں نا کونا ہوگا, وہاں سارے غریب پڑھے ہوئے ہوں گے, وہ پنجابی میں بولتے ہوں گے, اور پنجابی کو ہمارے ہاں تو ویسے بھی اب افسوس کی بات ہے بدتمیز زبان کہنے لگ گئے ہیں لوگ, باقاعدہ کہتے ہیں بدتمیز زبان ہے. تو ٹھیک ہے آپ کو لگتی ہوگی. اور دوسری طرف آپ اس طرف چلے جائیں تو یہ جو ہے اسلام آباد کے وہ کونے ہیں جو اسلام آباد میں نا پاکستان نہیں لگتے, ٹھیک ہے نا, اور درمیان میں آپ وہ بس دوڑ ہے جو یہاں سے اس طرف جا رہی ہے. حالانکہ مجھے ایک سیدھی سی بات بتائیں, درزی کپڑے نہیں سیے گا کہاں جاؤ گے؟ جو پھل اگاتا ہے, فصلیں لگاتا ہے, ہاں جو کسان ہے, جو کاشتکار ہے, نہیں لگائے گا تو کیا کرو گے؟ موتی جوتے بنانا چھوڑ دو. ہاں موتی جوتے بنانا چھوڑ دیں, دیکھو کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. فی الحال تو خیر لوگ باٹا چلے جائیں گے نا, کیونکہ وہ وہاں کے, کیونکہ ان کو مہنگے موچی زیادہ پسند آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر دا پوائنٹ مشینی موچی, ہاں دا پوائنٹ از کہ تعلیم کے اندر 3-4 چیزیں اگر نہ ہوں, ایک تو شعور نہ ہو,
دوسرا دیکھیں اگر آپ کو جاب کے لیے ہی پڑھنا بھی ہے تو جو اسکل آپ کو چاہیے وہ اسکل نہ ہو. اور نمبر 3 اس کے اندر یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کی وہ بنا دی تھی ورکر بنانے والی, اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. اور اس کے اندر بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں, کوئی آ کے ٹھیک کرے گا کی بجائے نا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں ٹرائی کریں, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ فن لینڈ کیا کہتے ہیں نا ایجوکیشن سسٹم سب سے اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ان کے پتہ نہیں کون سی جماعت تک تو ان کا ایگزام ہی کوئی نہیں ہوتا, 5ویں جماعت کا ایگزام کوئی نہیں ہوتا, اور ان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ پلے کے ساتھ مکسڈ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بیچارہ بچہ جو ہے وہ صبح جاتا ہے اسکول, شام آتا ہے ساتھ ہی اکیڈمی بھیج دیتے ہیں, گھر آتا ہے ہوم ورک کراتے ہیں, وہ بچہ ہی نہیں رہتا. ہاں وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے اچھے خاصے سائیکولوجیکل مسائل بن جاتے ہیں. ایک تو اکیڈمی کو تو ویسے ہی فارغ کر دینا چاہیے نا. وہ جو ہے نا ڈاکومنٹری اسکولنگ دا ورلڈ, تو اس میں نا انہوں نے 2 تصویریں بنائی ہیں, ایک طرف ریلیجن اور ایک طرف ان کا جو سیکولر سسٹم ہے اس کو, جو پھر ایک طرف جو ہے پھل ہیں اور دوسری طرف ڈپریشن کی گولیاں ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے بہت اچھا پورٹری کیا ہوا ہے کہ آپ کی اس سسٹم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا. نہیں تو آپ وہ سب چھوڑیں, یہ مجھے بتائیں آپ اسکول میں بچے کو 8 بجے شروع کرتے ہیں, 8 بجے آپ پہلے اس کو آدھا گھنٹہ کھڑا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اس کو کمرے میں لے کے جاتے ہیں اور کوئی 2-3 گھنٹے کہتے ہیں میز پہ بیٹھ جاؤ. پھر آپ اس کو 15 منٹ کے لیے کہتے ہیں آپ ذرا ہل سکتے ہو, کچھ کھانا ہے تو کھا سکتے ہو, بیچ میں تو واش روم جانے کے لیے بھی کوئی بار جھاڑ دیتے ہیں. اس کہتے ہیں آپ دوبارہ آ کے بیٹھ جاؤ کوئی 2-3 بجے تک, اس کے بعد گھر جا کے دوبارہ بیٹھ جانا. مجھے بتاؤ نیچرل ہے یا کسی ہیومن بینگ کے لیے کہ ایسے بیٹھا رہے, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ اچھا ہوتا کہ یہاں تو آپ نا کوئی سسٹم ایسے بنا دیتے, چلیں آپ کہتے کہ چلیں ہم ٹائم زیادہ لے لیں گے, مگر ہم فرض کریں کلاسیں کم کر لیں گے, سبجیکٹس کم کر لیں گے اور بریکس زیادہ دے دیں گے, بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھائیں گے, محبت سے پڑھائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز جو پہلی جماعت میں ٹیچر ہوگا یا ہوگی وہ اسکول کے آخری جماعت تک ان کے ساتھ ہوگی. بھائی آتا ہے کوئی مشکل سے اسٹوڈنٹ کو بندہ سمجھنا شروع ہوتا ہے تو بندہ ہی بدل جاتا ہے. تو ہم ایک نا چھوٹی سی نظم سے ختم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی مجھے خود نہیں پتا میں نے اچھا کہا ہے یا برا کہا ہے, میں نے آج واقعی میں رینڈم کہا ہے, ٹھیک ہے نا. ابن انشا نے ایک نظم لکھی ہے, علم بڑی دولت ہے. ابن انشا کی کتاب ہے, اردو کی آخری کتاب, ذرا کبھی پڑھا کریں مزہ آئے گا. اردو کی آخری کتاب, وہ میرے خیال سے کاپی میں نے کسی کو دی ہے یا میں نے کچھ وہ مجھے مل نہیں رہی, میں دوبارہ لینی پڑے گی. وہ کہتا ہے علم بڑی دولت ہے, تو بھی اسکول کھول, علم پڑھا فیس لگا, دولت کما. علم بڑی دولت ہے, دولت کما. فیس ہی فیس, پڑھائی کے 20, بس کے 30, یونیفارم کے 40, کھیلوں کے الگ, ورائٹی پروگرام کے الگ, پکنک کے الگ, لوگوں کے چیخنے پر نہ جا, دولت کما. ان سے اور اسکول کھول, ان سے اور دولت کما, کمائے جا, ابھی تو جوان ہے, یہ سلسلہ جاری ہے جب تک گنگا جمنا ہے. یہ پارٹ 1 ہے, ابھی پارٹ 2 بھی ہے نظم کا چھوٹا سا. مگر اس میں جو سب سے مزے کی چیز ہے نا, جب کہتا ہے ان سے اور اسکول کھول, یہ اور یہی ہو رہا ہے نا اب, ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے. اچھا دوسرا پارٹ ہے, پڑھائی بڑی اچھی چیز ہے, پڑھ, بہی کھاتا پڑھ, ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑھ, بینک اسٹیٹمنٹ پڑھ, ٹینڈر نوٹس پڑھ, ضرورت رشتہ کے اشتہار پڑھ, اور کچھ مت پڑھ, میر اور غالب مت پڑھ, اقبال اور فیض مت پڑھ, ابن انشا کو بھی مت پڑھ, ورنہ تیرا بیڑا پار نہ ہوگا اور ہم میں سے کوئی نتائج کا ذمہ دار نہ ہوگا. اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, ہمارے یہاں نا یونیورسٹی کے بعد سب سے بڑے 2 مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس بہت سی سکلز ہوتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سی تعلیم بھی نہیں ہوتی. اوپر سے غضب یہ کہ جب آپ یونیورسٹی سے باہر نکل کے جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے اگر کوئی 5 نوکریاں ہیں نا تو اس کے لیے کوئی 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مگر یونیورسٹی ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا سر ایسے آسمان پہ چڑھاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا. تو ہمیں 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا پڑھانا ہے, کیا نہیں پڑھنا ہے, کیسے کرنا ہے. کچھ ہمیں پبلک ایجوکیشن کی بھی چیز چاہیے کہ ایک تو کہ یہ نہ ہو کہ صرف یونیورسٹی میں پڑھیں, یونیورسٹی کے باہر بھی کچھ ہونا چاہیے. بھائی چاہے یوٹیوب سے ہی ہو جائے, کچھ یوٹیوب میں کم از کم کچھ تو کیا ہے نا. ورنہ سچی بات ہے, مجھے ایک سچی بات بتائیں, جمعہ کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ پبلک ایجوکیشن کے لیے کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے. چلیں ریلیجس ایسپیکٹ سے ہی زیادہ ہو گیا, مگر اور چیزیں بھی تو اس طرح کی پلان ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بس ہمارا یہی کانسیپٹ ہے, اسکول جانا ہے, نوکری کرنی ہے, CSS ہو جائے تو بیسٹ ہے, ورنہ ہم کوئی FPSC کر لیں گے, وہ نہ ہو تو چلو پرائیویٹ ڈھونڈ لیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر شادی کر لیں گے, پھر بچوں کو اسکول بھیج دیں گے.
ٹھیک ہے, اور پھر سائیکل ریپیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. کبھی اٹھنا شٹنا, کچھ ہلنا جلنا, کچھ بنانا, کچھ بننا, وہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. اور بنانا بننا میں بھی ہمارے یہاں وہی کانسیپٹ ہے جو ہمیں کیپٹلزم نے لمٹس دے دی ہیں. سائیکالوجسٹ بن جائیں گے, یہ بن جائیں گے, وہ بن جائیں گے, یہ بن جائیں گے, وہ بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ اگر فرض کرو اتنی سائیکالوجی کے مسائل آ رہے ہیں, وہ کیوں آ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہاں سائیکالوجسٹ بن کے ان کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھا جو ہے اس کو پورٹری کیا جائے یا اس کو بتایا جائے. خود سے کوشش تھی, امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز موسٹ ویلکم, سوال پوچھیں, ایڈ کریں. نہیں تو پھر یہ سیشن یہیں ختم کرتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. جی اچھا, میں اس میں ایک چیز کرنا چاہوں, سوال بھی سنیں کہ اب دیکھیں نا, اسلام کی جب ابتدائی ہوئی ہے تو حضور کے دور میں مطلب دیکھیں کفار کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. مطلب جو چیز میسر ہے اور جو معاشرے کی ضرورت ہے تو وہ تو ہمیں بنیاد سے بتائی جا رہی ہے کہ اس کو آپ کرو. تو میں تھوڑا سا مدرسے کے ساتھ بھی لنک رہا ہوں پہلی پہ. تو ایشو اصل مجھے جو سمجھ آتی ہے, ایشو جو بنیادی طور پہ جو پریکٹیکلی ہم حل کر سکتے ہیں. ہمارا مولوی جو ہے وہ ماڈرن جو نالج ہے اس کو ایسا اس طریقے سے نہ وہ گین کر پا رہا ہے. دین کا تو علم حاصل کر رہا ہے مطلب اس میں بھی کئی جگہ پہ خامیاں ہیں, جس طرح مناظر کے معاملات. بہرحال آج کے دور میں وہ چیزیں بہت کم ہو گئی, قلیل ہو گئی, بہت قلیل ہو گئی. خاص کر جو شہر کے مدارس ہیں ان میں تو بہت آپ ادھر مطلب چاہے دیوبندی ہے, بریلوی ہے, مطلب البرہان ہو گیا, اس طرح مطلب رساقی صاحب ہو گیا, مطلب تھوڑے سے اس کیٹیگری میں آ گئے. مگر پھر بھی مطلب جو ایک ماڈرن سکل کا معاملہ ہے اور پھر اسلامک اس طرح کا معاملہ ہے, مطلب یہ ہے کہ جو حضرت بغداد میں اور جس طرح فرما رہے ہیں ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں, ہر چیز کا نام. اچھا, ایک طرف مولویوں کے ساتھ یہ مجھے محسوس ہوا, اسی وجہ سے میں نے الحمدللہ چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کیا, یونیورسٹی کے معاملات وغیرہ خود کوشش کیے. تو دوسری طرف میں نے جو ہمارے ماڈرن جو کریٹیکل انالیسس پیش کرتے ہیں مولویوں پہ, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پڑھتے ہیں حود بھائی کے دل, وہ اسلام کو پھر نہیں پڑھتے. مطلب اس دھڑے نے اپنے آپ کو اس طرف رکھ لیے اور اس دھڑے نے اس طرف رکھ لیے. دونوں مطلب اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ میں وہ کروں اور یہ نہیں تیار کہ میں یہ کروں. دونوں اپنی طرف سے سیانے بھی ہیں اور بڑے متعلق طریقے سے گفتگویں بھی کرتے ہیں اور ایک تنقید بھی کرتے ہیں. تو شاید اس چیز سے مجھے جو سمجھ آتی ہے مسائل حل سے. میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا. مسئلہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سر نے ایک پیاری بات کی تھی کہ پورے طرح سے سیکولر بھی نہیں ہے, پوری طرح سے لبرل بھی نہیں ہے, پوری طرح سے ایکس مسلم بھی نہیں ہے. اگر میں کسی ریلیجن کو خاص کر کے, آپ نے جو عود بھائی کی بات کی, تو ان لڑکوں کا میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آئیڈیالوجیکلی دیکھیں تو میرا بحث ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہوتا ہے, ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے یا ایکس مسلم ہوتا ہے, تو کھلے عام, میرا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف اسلام کے پیچھے رہوں. کرسچنٹی آپ کو نظر نہیں آتی, آپ کو ہندوازم نظر نہیں آتا, آپ کو برما میں بدھسٹ جو بنے ہوئے وہ نظر نہیں آتے. تو ان کو صرف یہاں کے نا ایک ٹائپ کا کلٹ ہوتا ہے, ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں. ان کا میں ان کو نہیں رکھتا ہے اس کیٹیگری میں. وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پھر آپ نہ, سر نے کہا نا کہ نہ اس کے بیچ کے, اور بیچ کے ہوتے ہیں نیوٹرل. وہ اس پر نا مارکس خود بھی کہتا ہے, اگر تھوڑا بہت پڑھا ہے میں نے صحیح طریقے سے, تو مارکس کہتا ہے کہ اگر آپ اس نظام کے خلاف نہیں تو آپ اس نظام کے حصے ہیں. آپ نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتے نا. اگر آپ ڈائلیکٹکس کے فلسفے کو دیکھیں تو کوئی نیوٹرل نہیں ہے. یا تو سورج ہوگی اور رات ہوگی, یا تو دن ہوگا, تو بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہوتا. آپ کا دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس, یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں, بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. تو اسی لحاظ سے جو پاکستان کے ہیں نا, ان کو ہم نے بڑا چڑھا کے پیش کیا, ان کو کچھ آتا بھی نہیں ہے, نہ انہوں نے صحیح طریقے سے کچھ پڑھا ہوا ہے سچ میں. یہ ایکس مسلم ہے حارث سلطان, شاید مجھے نام میں بھی صحیح نہیں ذرا, تو اس کا میں ایک کلپ اچانک سے یوٹیوب پر میرے پاس آ گیا, تو ایکس مسلم لکھا ہوتا ہے. میں نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو میں اندر گھسا, تو پتہ نہیں ان کو کیا نظر آتا ہے, ان کو ایسے دانا نظر نہیں آتے. کبھی ہوتا ہے نا
آپ کی آنکھوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ فزیشین ہیں تو فزکس کے ماہر ہیں تو آپ فزکس کے معیار کو دیکھیں گے، کیسے ایریا کور کیا گیا ہے. اگر کیمسٹری کے ہیں تو کیسے یار ایٹم طے کیا گیا ہے، کیسے کلر بنے ہیں، یہ وہ. تو اسی طرح سے اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ گندی چیزیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خراب ہیں ان کو ڈھونڈنا، تو آپ کریں گے ایسے. مولانا ہمیں ذاکر نظر آتے ہیں اس ٹائپ کے جو ایسی باتیں کر کے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. ہمیں ایسے مولانا نظر آتے ہیں جو ایسی خود باتیں کر کے جاتے ہیں تو وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، تو ان کو نظر بھی وہی باتیں آتی ہیں. یہ کوئی نشست رکھیں، مدودی صاحب پر کوئی ایسی بات کر کے دکھائیں، اس کے نقطہ نظر کو ٹھیس مطلب کہ دلائل کے ساتھ نقطہ نظر کے لحاظ سے کر کے دکھائیں. اسرار احمد ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان لحاظ سے ان کو نظر آتا ہے نہیں، ان کو صرف کچھ بندے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ اٹھا کے آگے رکھتے ہیں، بس ان کی بنیاد پر ہی وہ بولتے رہتے ہیں. اچھا، اس سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں جس طرح نے پیش کیا ان لوگوں نے پیش کیا جیسے دیکھیں البتہ پہ تھوڑا بعد میں آتے ہیں، تھوڑا سا کنٹروورشل نہ ہو جائے. میں ہوں تھوڑا سا ایک صوفی بیک گراؤنڈ سے، تو ان سے میرا اوبیسلی اختلاف ہے. ہاں اپنی طرف سے اچھا کام کریں، اچھی بات ہے. مجھے زیادہ اختلاف نہ جو ہمارے بہت سے کیا کہتے ہیں اگینسٹ جو ہمارے فکس سکولز اور یہ ہیں ان کے گروپس ہیں، ان سے مین مجھے صرف ایشو اس پہ ہوتا ہے کہ اکثر اصول پہ بات نہیں کرتے. وہ سیدھا اس پہ لاتے ہیں کہ جی حدیث یہ کہتی ہے تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے. حالانکہ اگر ہم اختلافات کو دیکھیں تو میرے نزدیک پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اختلافات کیوں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم شیعہ سنی کی بات کریں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ ان کو درست نہیں مانتے، اور ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ہم ان کو درست نہیں مانتے. ہماری اس کے لیے آرگیومنٹس ہیں، ایویڈنسز ہیں، وہ ہم پیش کرتے ہیں. ان کے پاس اپنی آرگیومنٹس ہیں، وہ ان کو پیش کرتے ہیں. ہمارے نزدیک مثال کے طور پہ جو ان کی کتابیں ہیں ان کی سندیں جس آتھر سے اسکرائب کی گئی ہیں ان تک نہیں پہنچتی، اس لیے وہ ریلائبل نہیں ہیں. وہ ہماری کتابوں کے بارے میں دوسری باتیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان میں مثال کے طور پہ کہانیاں بہت زیادہ ہیں اس طرح کر کے، ٹھیک ہے نا. اب اگر ہمارے اہل السنہ کے اندر ہمارے جو مثال کے طور پہ 4 سکولز آف لاء ہیں، سکولز آف عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، پھر تصوف میں ہمارے الگ سکولز ہیں، مگر جو ہمارے سکولز آف لاء ہیں 4، ان میں اختلافات کی وجوہات حدیث کے اوپر ایک تو یہ حکم کہ کون سی حدیث درست ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف مل جاتا ہے کبھی کبھار کہ کوئی راوی تھا جس کو کچھ علماء نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں ہے. تو جنہوں نے جون سی رائے کو زیادہ طاقتور سمجھا اس حساب سے تھوڑا فیصلے میں فرق آ گیا. پھر کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ حدیث سے کیسے نتیجہ نکالنا ہے اس کے اندر رولز میں تھوڑا فرق ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے مثال کے طور پہ کہا کہ جہاں قرآن کی واضح الفاظ ہیں اور حدیث جو ہے بظاہر اس ظاہر سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث ہم نہیں لیں گے. مگر امام احمد نے کہا ہم اس کی تعویل کر دیں گے مگر اس کو لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے حدیث کو ریجیکٹ تو کوئی نہیں کر رہا، دونوں کہہ رہے ہیں حدیث سے ہم اصول نکالیں گے، مگر یہ ڈفرینس آ گیا کہ حدیث کو کہاں پر کتنا اسٹرانگ ماننا ہے، کس چیز سے اگر ٹکرائے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ پروسیجر کا فرق ہے، ریسرچ میتھڈولوجی کا فرق ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر کوئی حدیث متواتر ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، کوئی احاد ہے تو وہ اس سے نیچے ہے. مگر فرض کریں کسی نے جو ہے، اب احاد کے اندر سوال آ گیا کہ اگر وہ کسی متواتر حدیث سے ٹکراتی ہے اور صحیح ہے تو کیا کریں گے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر صحیح ہے اس کی سند، مگر امام ابو حنیفہ کے فالوورز نے کہا کہ اگر اس کی سند صحیح ہے مگر متواتر صحیح روایت سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. دوسروں نے کہا نہیں، ہم اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کے مطابق لے آئیں گے. تو پروسیجرز کا جب فرق آ جائے تو پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے فرق کیوں ہے، بجائے کہ ہم سیدھا کہیں وہی حدیث تو یہ کہتی ہے تم تو یہ کہتے ہو. وہ پھر خام خواہ میں اس سے نا لڑائی پیدا ہوتی ہے. دوسرا آپ نے جو پیچھے بات کی، واقعی میں نہیں، سچویشن پہلے سے تو بہت بہتر ہو چکی ہے. یہ جو مدارس کی ہے خاص کر شہری علاقوں میں، اور خاص کر جن سائڈوں پہ نا یہ جو پڑھے لکھے لڑکے بھی کیونکہ آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں زیادہ اس طرف بھی آ رہے ہیں. دوسرا وہی بات آپ نے کہی، ہمارے بھائی نے بھی کہی کہ بہت سے لوگ دوسری طرف کے بالکل ہی پڑھتے نہیں ہیں. یہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کافی زیادہ عرصے سے، انگریزوں کے زمانے سے ہی چل رہا ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم کو الگ کر دیا ہے، دنیا کی تعلیم کو الگ کر دیا ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ دیکھیں جو اسکول میں جاتا ہے، اسلامیات کی کتاب اپنے FSC کی دیکھی ہوئی ہے، دیکھیے برا نہ مانے اسلامیات کی کتاب ہے، مگر اس کتاب سے بہتر تھا کہ کچھ اور پڑھ لیتے. جو FSC کی اسلامیات کی کتاب ہے، فرینکلی اسپیکنگ اس سے زیادہ اچھی اسلامیات کی کتاب تو شاید ہماری یونیورسٹی کے بچیاں لکھ لیں گے جنہوں نے اسلامک اسٹڈیز اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری طرف مدرسے میں لوگ ہیں ان کو ماڈرن سائنسز کے بارے میں ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھاتے.
حالانکہ اگر فرض کریں کوئی آپ اس طرح سے اس سلیبس کو ری ڈیزائن کریں کہ وہ آئیں اور ان کو بیسک سائنس پتہ ہو، بیسک فزکس پتہ ہو، تو ان کو زیادہ فائدہ ہے اس سے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، جو کر لیتا ہے اپنا یہ درس نظامی، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بیچارے کو نائب قاصد لگا دیتے ہیں، کہیں بہت ہو جائے تو کسی مسجد میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے وہ ایم اے کر سکتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ابو بتا رہے تھے میرے خیال سے ایم اے کر سکتے ہیں یا ایم ایس کر سکتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، ایم اے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ابو کے وہاں ایک نائب قاصد لگا تھا، وہ پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ اس کے بعد وہ ایف ایس سی دے کے بی اے کر سکے اور پھر ایم اے کر سکے. اس کو کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ وہ ایم اے کر سکتا ہے ڈائریکٹ. ہم سمجھتے ہیں بس یار کچھ کر نہیں سکا. اچھا ایک اور بھی ہمارا مسئلہ، اب بہت سی جگہوں پر تو بہتر ہو گیا، بہت سے لوگ شہروں میں بھی درس نظامی جو یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں. مگر ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کا بالکل ہی شوق نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں پڑھنا، تو اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں اور الٹا زبردستی ڈال دیتے ہیں. اب وہ جب پڑھے گا وہ جس طرح کا مولوی بنے گا پھر ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ ختم بھی ہو رہے ہیں وہاں پر اس کے ریمننٹس ابھی بھی ہیں، ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے. دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نا جو ہم نے سلیبسز علیحدہ کر دی ہیں، یہ بہت بری چیز ہے. یونیورسٹی میں بھی جب اسلامک اسٹڈیز ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے وہ بھی خانہ پوری والا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو خانہ پوری والا ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی صرف پوچھتے ہیں سر پیپر میں کون سا کوشچن آئے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں جو اسٹڈی گروپ ایک بنے نا، ایک اچھے اسکالر کے ساتھ اٹیچڈ ایک اسٹڈی گروپ بن جائے، اس کا جو فائدہ ہوگا نا ہر فیلڈ آف اسٹڈی کے اندر، چاہے انگلش ہو چاہے اردو ہو جو بھی ہو، وہ جب تک ہم نہیں ریئلائز کرتے نا. یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں یہ، مجھے پتہ ہے اسٹڈی گروپس بنتے ہیں، اور اس میں ویسے یہ ہے کہ ہمارے جو مارکسی بھائی ہیں وہ زیادہ آگے ہیں، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں نا وہ کیا کہیں ان کو وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے نہیں، کافی زیادہ پیچھے ٹھیک ہے نا. وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، ہونا تو حالانکہ چاہیے کہ دونوں کریں اور دونوں آپس میں بھی ڈسکشنز کریں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اب وہ تھوڑی تھوڑی کوششیں کر رہے ہیں. دوسرا اس میں یہ کہ اب مثال کے طور اس کے علاوہ ہونی چیز ایک چاہیے جو پبلک کے ساتھ کنیکشن ہو. اب یہاں پر ہمارے جو مارکسی بھائی ہیں نا وہ ان میں سے بھی بہت سے رہ جاتے ہیں، وہ یونیورسٹی میں سرکل بنا لیتے ہیں مگر یونیورسٹی میں ہی سرکل بناتے ہیں. اب چاہے لٹریچر ہو چاہے سائنس ہو چاہے ریلیجن ہو، اگر ہماری ڈسکشنز پبلک تک نہیں جاتی، اگر ہماری ریسرچ تھیسز اور یونیورسٹی پیپر سے آگے نہیں جاتی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ صرف ٹیچر تیار کر دیتے ہیں تاکہ جاب مل جائے، اس کے بھی تھیسز بس اندر ہی پڑے رہتے ہیں، وہ جس نے لکھا ہوتا ہے وہ خود وہ چیزیں نہیں اپلائی کرتا، تو پھر ایسی ریسرچ سے نہ اچھا ہے کہ آپ بس آگے لگا دو یہ لائبریری کو یار، ٹھیک ہے نا. پبلک لائبریریز، پبلک ڈسکشنز، یہ ساری چیزیں، وہ جو نہیں ہوتا کہ جی پارکس میں جا کے ڈسکشنز ہو گئیں یا کہیں میوزیم میں جا کے کوئی ڈسکشن ہو گئی، کوئی اس ٹائپ کی نا آئیڈیاز کوئی ریئلائز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہاں اب ہر طرف سے چھوٹے چھوٹے گروپس نکل رہے ہیں، ریلیجس لوگوں میں بھی دوسروں میں بھی، مگر یہ کہ وہ اتنے نہیں نکل رہے اور اس طرح سے نہیں نکل رہے جس طرح سے نکلنے چاہیے. وہ تھوڑا سا نا وہ کیا اٹیک موڈ میں زیادہ ہیں اور ایجوکیشن موڈ میں کم ہے. ابھی ڈبیٹ کلچر بہت زیادہ ہے اور ڈبیٹ کلچر کے اندر بھی سیکھنے والا ڈبیٹ کلچر کم ہے، ہاں ہرانے والا ہے، یعنی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے والا ہے، وہ گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں. کوئی ایسا ایک اسکولنگ سسٹم جو آپ سمجھتے ہو جو معیار ہے اس پہ چل رہا ہے؟ میرے اوپر میری نا اتنی نظر نہیں ہے اسکولوں پہ، میں کچھ کہہ نہیں سکتا یقین سے، مگر یہ ہے کہ برا نہ ماننا میں ذاتی طور پہ نا آج کل نا تھوڑا سا کیا ہے پرسنل ایفرٹس کے زیادہ حق میں چلا گیا ہوں. میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ ان ایوری تھنگ. مگر یہ ہے کہ میں ہمارے والد صاحب ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہوا تو ہم اس میں کوشش کریں گے کچھ اچھا ہو. ایک دو اسکولز ہیں جو ریلیجس اس میں بے شک نہ ہوں تو مگر یہ ہے کہ سنا ہے کہ جنرلی اسپیکنگ بچے کی مینٹل ٹریننگ میں زیادہ اچھا کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ کسی ٹائم میں نے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا ہوا مگر ایک دو ہیں جن کا سنا ہے، تو وہ کسی ٹائم ہوا تو چلے میں آپ کو دے دوں گا، آگے آپ ان کو ریسرچ کر لینا جو میں نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا. جب تک ہم پریکٹیکلی ادھر اپنے معاشرے کے حساب سے نہیں دیکھیں گے تو ہم میں ویکس انفارمیشن دیکھ کے باتیں بھی کر سکتا ہوں. ہاں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں، ہاں ایک یا دو اسکولز ہیں جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نہیں بتا مجھے نہیں پتا کتنا بھی کامیاب جا رہے ہیں. ایک کی میں نے تعریفیں سنی ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کریں جن کو میں جانتا ہوں، ابھی تک کوئی شروع نہیں کر سکے، مگر یہ کہ لوگ تھوڑا تھوڑا آ رہے ہیں
اب یہ ہے کہ وہی ان انڈیویجول ایکسپیریمنٹس کو دیکھنا پڑے گا. اب ایک ہم جانتے ہیں چیریٹی اسکول ہے ہمارے علاقے کے پاس ہی ایک جگہ بارگو سے تھوڑا سا پہلے ہے یا ایسا کر کے یا تھوڑا آگے ایسا کر کے, وہ فری میں پڑھاتے ہیں مگر وہ بچوں کو پریکٹیکل تھوڑا کراتے ہیں, اسپورٹس بھی باقاعدہ کراتے ہیں, لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی, ٹھیک ہے نا, ان کی اور اس طرح سے ان کو سکھاتے ہیں کہ مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ہمارے کمپیوٹر سائنس کے ابو بتا رہے تھے جو BS کے اسٹوڈنٹس نئی چیزیں کر سکتے ہیں نا وہ کوڈ میں کر لیتے ہیں ان کے میٹرک کے بچے. اور وہ بھی اچھے ہیں, ان کا مجھے نہیں پتا. ہاں ہاں تو اس طرح کے ہیں کچھ, ایک چیریٹی اسکول ہے جو ہم جانتے ہیں, خیر وہ تو ٹرسٹ والا نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک اور ہے. ہاں کیا ہوا؟ ہاں تو وہی ہے, ہاں ایک چیریٹی اسکول میں نے دیکھا ہوا جس سے اچھا چل رہا ہو. ایک اسکول ہے جس کا میں نے خود نہیں دیکھا ہوا مگر یہ ہے کہ ہماری باجی کی کچھ کلاس فیلوز نے وہاں کام کیا تھا, انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہ اچھا مینیج کرتے ہیں اور وہ یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو برڈن نہیں کرتے, ان کو تھوڑا سا کھیلتے کھلاتے بھی ہیں اور اس طرح سے ان کا نا مینٹل وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. اب کوئی شرط یہ کہ کوئی ایکسپیریمنٹ جیتنے لگ جائے نا ذرا, ابھی تک جیت نہیں رہا کوئی. وہ بہت زیادہ طاقت ہے اس کی, وہ جو ہمارا کلاسیکل سسٹم چل رہا ہے. ایکسپیریمنٹ تب کامیاب ہوں گے جب ان کو فریش بچہ ملے گا, جب فریش یہاں سے پہلے سے بچے کی مینٹلٹی الگ ہوتی ہے. نہیں صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو ایک تو بچوں کو آخر میں لا کے واپس اس کے لیے بھی تیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ آخر میں بچے نے میٹرک دینا تو ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بھاگ تو نہیں سکتے اس سے فی الحال جب تک یہاں انلیس اب پورا سسٹم ہی اوور ہال کر دیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا ایک مسئلہ اس کے بہت بڑا یہ رہتا ہے کہ پیرنٹس آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کیسا اسکول ہے, یہاں تو کچھ پڑھاتے ہیں. آپ کو پیرنٹس بھی اسی دماغ کے چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو وہ بڑا پہلے آپ کو چاہیے کہ پیرنٹس میں بھی تھوڑی عقل ہو. اچھا ویسے ایک سچی بات ہے, ایک تیسری آپشن بھی ہے ہوم اسکولنگ کی, مگر اس میں نا مگر اس کے لیے اگین آپ کو پیرنٹس بھی ویسے ہی چاہیے, بچے بھی ویسے چاہیے, اور پھر جو کچھ آپ نے سننا پڑے گا نا آپ کو اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے. بہت اچھا ہے. ان سارے جتنے بھی ہیں ان میں پتہ ہے کیا چیز کامن ہے, لوگ خود کچھ ٹرائی کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کوئی آ کے کچھ ٹھیک کر دے. تھوڑا سا میرا انرکزم اب جاگ رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے کہنے کا کہ لوگ ہی کر سکتے ہیں. وہ آپ نے میم دیکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نو بڈی ایٹ آل بٹ موٹیویشنل اسپیکرس. I opened a restaurant with 1 grain of rice. تھوڑا سا انریلسٹک بھی ہوتے ہیں ویسے موٹیویشنل اسپیکرز, بہت زیادہ نہ سنا کریں.